لائق صد احترام علماء کرام، سادات اعظام، باوقار برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث الاعظم الجیلانی ومعین الملۃ والدین وشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام احمد رضا وعلى عباد اللہ الصالحین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اولئک یجزون الغرفہ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حصول برکت کے لیے پورا مجمع ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود و سلام پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدق و توسل سے بالخصوص پیران پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ عنایت سے ہم اور آپ ایک نظر معینہ اور نظر و نیاز کے اس منت کے پروگرام میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری آپ کے سب کی حاضری کو قبول فرمائیں اور اس حاضری کو ہم سب کے لیے مدینۃ الرسول کی حاضری کا سبب بنائیں، اور جن بچوں کے اس بچپنے کے خوشی کی تقریبات میں جتنے بھی دوست احباب رشتہ دار حاضر ہیں، اللہ سب کی حاضریوں کو قبول فرمائیں اور ہم سب کو بھی اپنی اولادوں کی تربیت و تعلیم دین کے دائرے میں رہ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے
اس مائع ناز کلام کے ساتھ کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں جس میں امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور کی شان بیان کرتے ہوئے یوں عرض کرتے ہیں کہ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ ایک بار بڑی محبت سے زور سے تھوڑا سبحان اللہ کہہ کر تو میرے خیال سے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ یہاں پہلی بار تو نہیں ہوں، اس سے پہلے سالوں پہلے حاضر ہوا تھا، ایسا لوگوں نے بتایا، تو اب تو مجھے معلوم نہیں کہ آپ کیسی تقریر سنتے ہیں، لیکن میں جیسی آپ کو سنا رہا ہوں اب یہ آپ کا فریضہ یہ ہے کہ تھوڑا اس کو دل پہ لے کے جائیں گے اور اپنی زندگی میں اس کو تھوڑا اتارنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ دنیا کا یہ تصور ہے کہ جب کوئی کسی پر احسان کرتا ہے نا تو اس کے گن گاتا ہے۔ کوئی بھی بندہ ہو اگر کوئی کسی کے ساتھ احسان کرے تو پھر وہ بندہ بھولتا نہیں اور زندگی بھر اس کے گن گاتا ہے کہ فلاں نے مجھ پر بڑا احسان کیا تھا۔ پوری کائنات پر اللہ کی ذات کے بعد اگر سب سے بڑا احسان پوری انسانیت پر اگر کسی کا ہے تو وہ ذات سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ تو میں ان کا قصیدہ اعلیٰ حضرت کی زبان میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ سبحان اللہ بولیں گے تو آپ سے کوئی ڈنڈ نہیں لیا جائے گا، آپ کی نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائے گی۔ اس خوشی کی تقریب کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ بچوں کی خوشیوں میں یہ میلاد اور حضور کے صحابہ، اہل بیت اور اولیاء کا ذکر کر کے، اللہ اس کے رسول کا ذکر کر کے، یہ شکرانے کے طور پر ہم اور آپ یہ میلاد مناتے ہیں، یہ کوئی رسم نہیں ہے، تو اس کو دل پہ لے کر جائیں گے۔ امام کہتے ہیں کہ جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں، اور کہتے ہیں ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا۔ آج ہمارا اور آپ کا دل جو ہے نا وہ مردے پن کی طرف مائل ہو گیا ہے، اس کو تھوڑا سیریس لیں تھوڑا، اس لیے کہ دل میں جس کی زندگی باقی ہوتی ہے، دھڑکنے کا نام زندگی نہیں ہے۔ ہم اور آپ جو سوچ رہے ہیں اس کو دل کو زندہ نہیں کہتے۔ دل کی زندگی کی دو نشانی ہیں، نمبر ایک نیکی کرو اور دل خوش ہو جائے تو سمجھ لو ابھی دل زندہ ہے، اور غلطی کرو یعنی کوئی حرام کام کر لو یا کوئی برائی کر لو، مثال کے طور پر کوئی جوا کھیل لے، کوئی ڈانڈیا بجا لے، کوئی ڈی جے پہ ناچ لے، کوئی شراب پی لے، یعنی کوئی بھی گناہ کر لیں اور اس پر اگر وہ شرمندہ ہو جائیں یعنی نادم ہو جائیں اور توبہ کرنے کی طرف واپس آ جائیں تو بھی ابھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ دل زندہ ہے۔ اگر یہ دو نشانیاں نہ ہو تو بندے کو یہ تصور کر لینا چاہیے کہ وہ چلتا پھرتا مردہ ہے، زندہ نہیں ہے۔ اب یہ پوری دنیا لیول پر یہ قاعدہ چل رہا ہے۔ اب آپ کے کیا نام ہے اس کا گاؤں کا؟ ویلن۔ اب ویلن کس کو کہتے ہیں وہ تو مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہے روزانہ ہاتھ میں وہ چلاتی ہے روٹی پکاتے وقت، اور آپ پر کتنا چلاتی ہیں وہ مجھے آئیڈیا نہیں ہے، لیکن نام ویلن ہے۔ اور ہمارے یہاں ویلن کبھی روٹی پہ بھی چلتے ہیں، کسی کے جسم پر بھی چلتے ہیں، اب جس کا نصیب ہے۔ آپ کے یہاں ایسا نہیں ہوتا، لیکن ایک بات عرض کر دی میں نے آپ کے گاؤں کے نام کے مطلب کے حوالے سے، تو ہمارا دل جو ہے نا وہ مردے پن کی طرف ہے۔ اس دل کو کوئی زندگی دے سکتا ہے نا تو وہ آج بھی مدینے کے تاجدار زندگی دے سکتے ہیں، اس لیے کہ کائنات میں اگر پتھر، لکڑی، لوہا، زمین، آسمان، چاند، سورج، یہ ساری کائنات کی اشیائیں اگر کسی کے انگلی کے اشارے پر اگر ہر وقت تیار ہیں تو وہ کسی اور کی انگلی نہیں، وہ وہی انگلی والے مصطفیٰ جان رحمت ہے جو اپنے جھولے میں رہ کر اگر انگلی کا اشارہ کرتے ہیں تو چاند ادھر سے ادھر ہونے لگتا ہے، اگر وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا دے تو مولا کائنات کے لیے سورج پلٹ دیتے ہیں، اگر وہ درختوں کو بلا لے
تو درخت اپنی جڑوں سے اکھڑ کر حضور کے قدموں میں آ کر حضور کی رسالت کی گواہی دیتے نظر آتے ہیں. اگر وہ کھاری کنویں کے اندر اپنا لعاب دہن ڈال دیتے ہیں وہ میٹھا ہو جاتا ہے. اور وہی مصطفیٰ جان رحمت کا عشق اگر فارس کے رہنے والے سلمان کو ملتا ہے، فارس اتنا طویل سفر کر کے مدینے میں آ کر مصطفیٰ کے قدموں میں غلامی کا پٹا ڈال لیتے ہیں تو حضور اسے بشارت دیتے ہیں، لوگوں سلمان نے فارس چھوڑا ہے، ملک چھوڑا ہے، شہر چھوڑا ہے، گاؤں چھوڑا ہے، ماں باپ چھوڑا ہے. اسے تنقید نہ کرنا کہ اب سلمان کا کون ہے. آج سے مصطفیٰ اعلان کرتا ہے کہ سلمان بھی مصطفیٰ کے گھرانے کا ایک ممبر نظر آئے گا. یعنی حضور نے فارس والوں کو بھی قدموں میں بلا کر ان کے دلوں کو بھی نئی زندگی عطا فرمائی ہے. کوئی حبشہ سے چل کر حضرت بلال حبشی کی صورت میں آیا، حضور نے اتنی عزت دی، اتنی عزت دی، اتنی عزت دی کہ کعبے کی چھت پر چڑھا دیا. کعبے کی چھت پر. اور وہاں بھی بڑے بڑے صحابہ کی گردنیں دیکھ رہی تھی. کہا یہ غلام ہو کر کعبے کی چھت پر ہے اور ہم بڑے بڑے خاندان والے لوگ ہو کر بھی نیچے بیٹھے ہیں، یعنی نیچے کھڑے ہیں. تو کسی کہنے والے نے کہا تھا، کہا جو عشق رسول کی خیرات بلال کو نصیب ہے وہ کس کو نصیب ہے. یعنی یہ حضور نے پیغام دیا کہ حضور سے کوئی محبت کر لے تو اللہ تعالیٰ اس سے بلندیاں دیتا ہے. آج ہماری کمزوری یہی ہے کہ ہم نے اپنے دل کے حوالے سے غور نہیں کیا. میں اس شعر کو سنانے جا رہا ہوں، اس پر یہ تمہیدی کلمات میں نے عرض کی ہے. امام کہتے ہیں، ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں. اور یہ حضور ہی کی شان ہے. اللہ اگر توفیق دیں تو آج سے یہ نیت کر کے اٹھیں کہ خود بھی حضور سے محبت کریں گے اور اپنی اولادوں کو بھی حضور کی محبت میں مطلب غرق کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس کا صلہ بڑا اللہ نے رکھا ہے، اس کا انعام بھی بڑا رکھا ہے. میں نظر معین کے حوالے سے اور نظر شرعی کے حوالے سے مختصر سی گفتگو کروں گا. اس کو دل پہ رکھیے گا کہ یہ نظر آخر ہے کیا، یعنی منت یہ اسلام میں ہے کیا، اس کی سچویشن کیا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہے. اس کو قرآن نے واضح الفاظ میں بیان کیا ہے. نمبر 1، اللہ رب العزت نے نیک لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے، یعنی ابرار کی، نیک لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے قرآن میں یہ ذکر فرمایا ہے، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. اللہ فرماتا ہے کہ ابرار ہیں وہ لوگ جو پوری کرتے ہیں اپنی منتیں، یعنی جو منت مانی اس کو پوری کرتے ہیں، اور یہ نیکوکار لوگ ہیں. اور فرمایا اور ڈرتے ہیں اس دن سے جس کا شر ہر سو پھیلا ہوا ہے، یعنی قیامت کے دن سے. یہ 2 کام ان نیک لوگوں کے ہیں جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے کہ یہ نظر جو مانتے ہیں نا اس کو وہ پورا کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں قیامت کے دن حساب کتاب جو ہونے والا ہے اس سے ڈرتے ہیں. یہ نظر معین کی اس حوالے سے قرآن نے ایک اشارہ دیا کہ منتیں یہ کوئی بدعت نہیں ہے، یعنی یہ قرآن سے اس کا ثبوت ہے. اب ہمارے یہاں نظر جو ہوتی ہے تو نظر کی 2 قسمیں ہیں. اس کو سادی بھاشا میں اپنے اس میں بٹھا لیں، جیسے نیاز کرنا، منت ماننا، یا کسی بزرگ کے نام پر کوئی نیاز پکا کر کھلانا. اسی طرح کچھ روزے ماننا، کچھ نفل نمازیں ماننا، قرآن پڑھ کر کے بھائی یہ کام ہو جائے گا تو میں اتنا قرآن پڑھ لوں گا. یعنی اس طرح جو چیزیں ہیں اس کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1، ایک تو ہوتی ہے نظر شرعی، یعنی جس کو شریعت نے پورا کرنے کے لیے واجب تک کا حکم دیا کہ یہ واجب ہے. مثال کے طور پر کسی نے کوئی ایسا کام جو اللہ اور اس کے رسول نے فرض تو نہیں کیا ہوتا ہے لیکن کوئی اپنے اوپر فرض کر لے. مثال کے طور پر 2 رکعت مان لیں کہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں 2 رکعت ضرور پڑھوں گا. اب یہ 2 رکعت پڑھنا کام پورا ہونے کے بعد اس پر واجب ہو جائے گی. اسی طرح کسی نے روزے کی منت مان لی تو یہ روزہ رکھنا اس پر واجب ہو جائے گا. یعنی وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے فرض نہیں ہے لیکن کوئی مان لے تو اب یہ واجب کے درجے میں چلا جائے گا، لیکن وہ عبادت کے دائرے میں، یعنی عبادت کے لسٹ میں اس کا نام آتا ہو، جیسے نماز، روزہ، حج وغیرہ جو ہوتے ہیں، عمرہ وغیرہ ہوتے ہیں، لوگ جیسی جیسی منتیں مانتے ہیں، لیکن یہ عبادات میں سے ہو. اور ایک ہوتی ہے وہ نظر جو شرعی تو نہیں ہے لیکن اسی کے ساتھ
یہ نظر جو ہے وہ عبادت کے ساتھ خاص نہیں ہوتی، بلکہ نظر مطلق ہوتی ہے، یعنی عام نظر، یعنی منت۔ اب وہ جیسے ہمارے یہاں درگاہ شریف ہے، زنن شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام ہے، تو بالعموم اکثریت ہمارے اونا میں بھی اور اطراف و اکناف میں بھی کافی لوگ اس عظیم بارگاہ میں اپنی نظر لے کر حاضر ہوتے ہیں، مثال کے طور پر نیاز کرتے ہیں۔ تو یہ پرانے بزرگوں سے ہمارے چلی آ رہی ہے، اور اسی کو ہم اور آپ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے قلب پیر ہے۔ قلب پیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں جہاں بھی جس کے بھی کول پیر اپنی زبان میں بولتے ہیں، تو وہ کول پیر جو ہوتے ہیں نا، وہ جب آئے ہوتے ہیں نا، تو انہوں نے ان برادریوں کو یا تو کلمہ پڑھایا ہوتا ہے، یعنی مسلمان بنایا ہوتا ہے، یا دوسرے نمبر میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی قوم کسی ایسے گناہ میں ملوث ہوتی ہے، ان کو ان بڑے گناہوں سے بچا کر انہیں راہ راست پر لایا ہوتا ہے۔ تو یہ آبا و اجداد نے ان کی یہ منتیں مان لی ہوتی ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا، ہم زندگی بھر آپ کے ساتھ یہ منتیں مان لیتے ہیں۔ اس حوالے سے آج پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی اولیاء اللہ ہے، تو ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں اپنے پیران اعظام کی بارگاہ میں یہ نظر پیش کرتے ہیں، لیکن نظر مطلق جو ہوتی ہے وہ واجب کے درجے میں نہیں ہے۔ یقیناً اگر آپ کرتے ہیں تو بے شک اس کا اجر بھی ملے گا، اور ساتھ ساتھ میں یہ بزرگوں کا فیضان بھی اس میں نصیب ہوتا ہے۔ اس کی ایک تازہ ترین مثال میں آپ کو آپ کی سمجھ میں آئے وہ بتا دے رہا ہوں۔ حضرت سیدنا امامین حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان کے بچپن میں جب وہ بیمار ہو گئے تو ان کی شفا کے لیے سیدہ کائنات ماں خاتون جنت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا نے، مولا کائنات نے، اور آپ کی کنیز حضرت فضہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا نے 3 روزے کی منتیں مانی، یعنی اگر حسنین کریمین کو شفا ہو جائے گی تو ہم یہ نظر پوری کریں گے۔ اب یہ نظر معین یعنی خاص ہے، تو یہ واجب کے درجے میں، اور انہوں نے وہ پوری کر کے پوری امت کو پیغام دیا کہ اگر اللہ رب العزت کی جانب سے کوئی آزمائش کا دور آئے تو اس آزمائش کو دور کرنے کے لیے کہ اس سے اللہ شفا دے دے، تو اس طرح کی نظریں ماننا چاہیے۔ یعنی یہ احادیث میں اس کا ذکر ہے۔ تو میں نے قرآن کی ایک آیت سنائی، ساتھ ساتھ میں نے اس کا مفہوم سنایا، ایک حدیث شریف کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کیا۔ ان دونوں باتوں سے پتا چلا کہ نظر معین ہو یا نظر مطلق ہو، وہ بدعت نہیں ہے، شرک نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن اور حدیث کی دلائل کے مطابق یہ کام ہے، جس کو آج پورے اہل سنت والجماعت اس کو انجام دیتے ہیں۔ لیکن اللہ نہ کرے اگر کوئی ان کاموں میں، جیسے ابھی یہ بسم اللہ خانی ہے نا، بسم اللہ خانی بھی ہے اور ساتھ میں منت بھی ہے، اب بسم اللہ خانی میں اگر کوئی معاذ اللہ نچوا رہا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ نچوانا حرام ہے۔ دوسرے نمبر پر عورتوں کا بغیر پردے کے مطلب لوگوں کے سامنے آ کر ناچنا تو یہ بھی حرام ہے۔ کسی غیر عورت کو یعنی غیر محرم عورت کو نگاہ بھر کے دوسری بار دیکھنا، یعنی پہلی نظر پڑ گئی تو حکم ہے نگاہ جھکا لو، اور دوسری بار دیکھنا تو یہ حرام ہے۔ اسی کے ساتھ میوزک ہوتا ہے، یعنی ناچنے کے وقت تو میوزک بھی حرام ہے۔ اب میں کہتا ہوں جو اللہ کی نعمت پر شکر بجانے کے بجائے خالی حرام 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 کام ہی انجام دے گا تو مجھے بتاؤ بیٹا نمازی بن سکتا ہے؟ فرما بردار بن سکتا ہے؟ ارے جس کی خوشی میں آپ نے اللہ کی اتنی نافرمانی کی ہے تو یہ نعمت جو اللہ نے اولاد کی دی تھی وہ ناشکری کر دی، آپ نے قدر نہیں کی، تو کم از کم اتنا ضرور کریں جیسے کہ یہ جناب نے ابھی اپنے بیٹے کی نظر کے موقع پر یہ حضور کی شان میں میلاد رکھا، تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ میں ہی باہر سے آؤں، آپ بھی اپنے یہاں بیٹھ کر نعت رسول یا بیان مختصر امام صاحب کر لیں، تو یہ بھی میلاد ہے، اور یہ ہمارے یہاں رسم نہیں ہے، یہ میلاد ہی ہے جس کی وجہ سے یہ 7 آسمان ٹکے ہوئے ہیں۔ یہ زمین جو ہے نا استھر، 7 زمینیں، یہ استھر جو ہے نا یہ بھی حضور کے قدموں کی برکت سے ہیں۔ پتہ یہ چلا یہ 14 طبق جو اطمینان سے چل رہے ہیں یہ کسی اور کی خیرات نہیں، یہ مدینے کے سلطان محمد الرسول اللہ کی خیرات ہے۔ تو اولاد جو ملتی ہے نا تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اور یہ حضور کے صدقے میں ملتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، یعنی اولاد بھی ملتی ہے تو یہ حضور کے صدقے میں ملتی ہے۔ اب حضور کے صدقے میں جو چیز اللہ نے دی ہے اگر اس کی ہم نے اور آپ نے ناقدری کر کے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی تو مجھے بتاؤ اللہ پھر وہ چھین نہیں لے گا؟ یعنی جو دینے کی طاقت رکھتا ہے وہ چھیننے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ میری ابھی ایک بہت بڑے مالدار کے بیٹوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، آج دوپہر میں مطلب بہت بڑے مالدار سے میری ملاقات ہوئی، جس کو آپ کے
یہ ویلن والے سوچ بھی نہیں سکتے. اس نے یہ عرضی پیش کی, اس نے کہا حضرت میرے یہاں اولاد نہیں ہے. یعنی میں تھوڑی دیر سکتے میں آ گیا, میں بولا یہ کیا؟ تو کہا حضرت اولاد نہیں ہے, بڑا ٹینشن میں ہوں. تو میرے دل نے اس بات کی گواہی دی کہ اولاد نہ ہونا یہ آدمی کو پریشان کر دیتا ہے. یعنی اس کے فیملی میں جتنے بھی مطلب ممبر ہیں جن کی شادیاں ہوئی, سب کے یہاں اولادیں ہیں, یہ بیچارے کی اولاد نہیں ہوگی. اب اس میں اس کا بھی قصور نہیں, اس کی بیوی کا بھی قصور نہیں, اللہ کی دست قدرت کے ہاتھ میں ہے. وہ جسے چاہتا ہے نا بیٹیاں بھی دیتا ہے, جسے چاہتا ہے بیٹے بھی عطا فرماتا ہے. لیکن اس کے اس پریشانی کے اس مسئلے نے مجھے یہ ذہن دیا, اگر گھر میں اولاد نہ ہو تو خاندان بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ میرے بیٹے کے یہاں بیٹے کیوں نہیں ہیں. میں کہتا ہوں منتیں سماجتیں کر کے بندہ اللہ سے نعمتیں طلب کرتا ہے, اور اللہ جب اولاد دیتا ہے نا تو آج ہمارے یہاں حالات یہ بنے ہوئے, شاید آپ کو پتا نہیں ہوگا. میں نے کئی جگہوں پر یہ سنا ہے کہ معاذ اللہ رب العالمین آج ہمارے یہاں چھوٹی موٹی بھی خوشی ہوتی ہے نا تو لوگ اس کو شراب پلا پلا کر لوگوں کو باور کرانا چاہتے کہ میں اتنا بڑا مالدار ہوں. شراب پلا کر آپ اپنی مالداری ثابت نہیں کر سکتے. اگر آپ صحیح معنوں میں مالدار ہوتے نا تو شرابیں نہیں بلکہ عشق رسول کی نعتیں اور عشق رسول کے بیانات سنا کر عشق رسول کے پیالے اپنے بچوں کو پلاتے. لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے کہ یہ دور میں یعنی 2022 میں بھی حضور کی ناموس اور حضور کے ناموس کی تحفظ کے لیے آج بھی لوگوں کے دل میں یہ عشق رسول باقی ہے کہ وہ اپنی اولادوں کی نعمتوں کے شکرانے میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرتے, بلکہ وہ آج بھی نعمتوں کی قدر میں رسول اللہ کا میلاد پڑھتے ہیں. اور یہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے, اس کو یاد رکھیے گا. میں نے یہ نظر آپ کو بتا دی. اب یہ جو اولادیں ہوتی ہیں اس کی قدر ہمیں ہو یا نہ ہو, لیکن اللہ اس کا حساب لے گا کیونکہ اس کے حقوق ہے. اور اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے جو نعمتیں ملتی ہیں نا, رب خود فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اللہ تم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال کرے گا, اور وہ جب سوال کر لے گا نا تو پھر کسی کو جواب کی کیفیت وہاں بن نہیں پائے گی, یعنی کوئی جواب دے نہیں پائے گا. اب اس سے بڑھ کر اور کیا سمجھاؤں. یہیں قریب میں کوڑی نار شریف ہے, آپ نے دیکھا ہوگا 12. اگر میں رزق اللہ شباب کی درگاہ سے باہر نکلوں اور پول پار کر کے وہ چوک میں آؤں, آپ نے دیکھا ہے نا وہ چوک, اس لیے نام لے رہا ہوں. اگر وہ میں چوک میں پہنچوں اور کوئی انسپیکٹر مجھے پکڑ لے, ایگزامپل دے رہا ہوں, اب آپ میرے ساتھ 10 آدمی بھی ہے, لیکن جیسے اس نے مجھے گرفتار کیا نا تو آپ کے دل پر مطلب خدشہ گزرنے لگے گا. اب اللہ بہتر جانے کے برکاتی کا ہوگا کیا. اور جیسے ہی میرے تعلق سے اگر FR پھٹ گئی تو اب آپ کو وکیل تلاش کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. ہوتا نہیں یہی, بس یہی مثال آپ خالی سمجھانے کے لیے میں نے عرض کی. اللہ نہ کرے, 100 بار اللہ نہ کرے, اگر ہم سے خالی ایک معمولی سے نعمت کے بارے میں بھی پوچھ لیا گیا نا تو میرے خیال سے ہمارے پاس کوئی جواب نہیں بن پائے. کسی کی حیثیت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دے سکے. اور وہ پھر حساب لیتا ہے نا تو حساب کتنی باریکی سے لیتا ہے, اس کو سنیے گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. میں جب یہاں آیا نا تو ویلن کے بارے میں نہیں بلکہ پورا گجرات گھومتا ہوں, اور میں وہ رسویا ہوں کہ اگر دیگ میں سے ایک چمچہ چاول کا باہر نکال لوں اور اس کو تھوڑا بہت چیک کر لوں نا تو مجھے پتا چل جائے گا کہ دیگ پک گئی ہے کہ نہیں پک گئی. یہ میں نے مثال سمجھا دی. اب آپ کے گاؤں کے حالات کیا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں, میں آپ کو خود ہی بتا دیتا ہوں. اب سمجھ رہے میری بات, آپ کو میں خود ہی بتا سکتا ہوں. ایک نعمت کی باریکی اللہ جتنی شان سے دیکھتا ہے نا, اگر اس کے بارے میں سوال کر لیا گیا تو آپ کو اندازہ ہوگا. آپ مغل ضرور ہیں لیکن اللہ کی بارگاہ کے بندے ہیں. آپ منصوری ضرور ہیں, سیٹ ضرور ہے, مالدار ضرور ہے, اللہ نے نعمتیں بہت دی ہے, لیکن وہ خالی یا ویلن کے لیے ہے. جیسے آپ کی آنکھیں بند ہوئی قبر کے کنارے پر پہنچے نا تو کوئی منصوری نہیں, کوئی مغل نہیں, کوئی پٹھان نہیں, کوئی سنتی نہیں, کوئی گھانچی نہیں, سب برابر بندے. وہاں جو کیا ہوگا نا وہ باٹھے وہاں پڑھنے ہی والے ہیں, وہاں کسی کی چلتی نہیں ہے اور وہاں رشوت بھی نہیں چلتی. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں ہمارا گمنا فلانا مالدار ہے, ہمارا بھائی مالدار خالی ویلن نہ آتا, خبر میں مالدار نہیں چلتا. وہاں تو جو کیا نا وہ سب کو بھگتنا ہے. اور کوئی یہ کہے کہ معاذ اللہ ہم نے تو اتنا سب کچھ کیا, ہمیں کچھ ہوتا نہیں. تو میں ایک مثال اور سمجھا دیتا ہوں. آپ مجھے اگر جلسے کے بعد دال کھلا دے, کوئی ضروری نہیں کہ یہیں کھڑے کھڑے مجھے پیٹ میں دکھنے لگے. آدھے گھنٹے کے بعد بھی درد ہو سکتا ہے, 1.5 گھنٹے کے بعد بھی درد ہو سکتا ہے, دوسرے دن بھی ہو سکتا ہے. گناہ کیا ہے
یہ نہ سمجھنا کہ چھوڑ دیے جاؤ گے، آج نہیں تو کل اللہ پکڑ ضرور فرمانے والا ہے۔ اور یہ اور بات ہے کہ لوگ یہ سمجھ نہیں پاتے کہ پکڑ ہوگی کیسے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا ہم لوگوں نے اتنا سب کچھ کیا، ہمارے یہاں یہی سسٹم ہے، ہوتا ہی کچھ نہیں ہے، بس یہی ہوتا ہے جو آپ برائیاں بیان کر رہے ہیں۔ میں نے کہتا بھائی ہوتا کچھ نہیں، کہا کچھ نہیں ہوتا۔ سنو میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے ساتھ ہو کیا رہا۔ نمبر 1، آپ کے یہاں مسجد ہے ماشاءاللہ، میں نے سنا امام صاحب ہے تو ظاہر سی بات مسجد بھی ہوگی، مدرسہ یہی ہے، جماعت کا یہی مدرسہ ہوگا یا الگ سے بھی ہوگا۔ اب خود غور کر لیجئے گا کہ 5 وقت آپ کے پورے گاؤں میں سے 200 مکان ہیں آپ کے، کتنے لوگ مسجد تک جا سکتے ہیں اور کتنے نہیں جا سکتے؟ 5 ٹائم بلایا تو جاتا ہے نا، 8 ٹائم بلایا جاتا ہے۔ ابھی جو آپ آئے نا، یہ بھائی نے خالی دعوت گھمائی ہوگی کہ بھائی ہمارے یہاں پروگرام ہے تمہیں آوی جاجو، ہمارے یہاں منت ہے تمہیں آوی جاجو، بتا آوی گیا نا اپنے۔ ایک بندہ ہمارے گاؤں کا بندہ دعوت دے اس کے بیٹی کی خوشی میں تو ہم سب آ سکتے ہیں۔ مسجد سے جو دعوت آ رہی ہے نا وہ امام صاحب کے نام کی نہیں ہے، یہ اللہ کے نام کی ہے۔ آپ ایک جوان کے کہنے پر اس کے بیٹے کی خوشی میں آ سکتے ہیں اللہ کے لیے۔ دیکھیں مولانا یہ تو مزدوروں نو کام سے، ہمیں تو سیٹھیاں مرسو چھیے، سیٹھ مسجد کے لیے نہیں ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ وہاں تو بادشاہ بھی ہے نا تو وہ بھی پہلی صف میں کھڑا رہ سکتا ہے، اور کوئی مزدور بھی ہے نا تو وہ بھی پہلی صف میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو یہ مسجد کی صدا ہمیں سنائی نہیں دیتی۔ سنیے، اب لوگ کہتے ہیں ہمارے منہ ضرور سے مولانا مسجد میں جوانی۔ ایک چھوٹی سی بات بتا دوں، موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو ایسے ہی ڈرا رہے تھے جیسے میں ابھی آپ کو ڈرا رہا ہوں، اپنی قوم کو ڈرا رہے تھے۔ اس میں سے ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کہا حضرت رکیے۔ کہا کیوں؟ کہ آپ جو برائیاں بیان کر رہے ہیں وہ سب برائیاں میرے اندر ہیں، لیکن ابھی تک مجھے کبھی سر میں درد بھی نہیں ہوا، یعنی ماتھو ہی نہیں دکھو۔ گھڑو گھڑو رج 3-4 بوتل تھم تھماوی جاتا ہے نا تو ماتھو ہی نہ دکھے، 15 لاکھ روپیہ ہاری جو ہے نا تو انگوٹھا میں کوئی بھی کاٹو ہی نہ لگے۔ اور بیچارہ نمازی ہوتا ہے تو کل پریشان، پرسوں پریشان، 8 دن پریشان، 15 دن پریشان۔ لوگ سوال کرتے ہیں، مجھ سے خود سے سوال ہوئے کہ مولانا جے خراب کامج کرے دیں، جے حرام 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 کام کرتا ہے انہیں کائن ہوتا ہے۔ અને મેં હમણાં 8 દિવસથી નમાજ ચાલુ કરી તો આ ધંધામાં નુકસાન, ફલાણું નુકસાન, ઢીકણું નુકસાન। یعنی یہ لوگوں کے سوال ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ کھڑا ہو گیا، کہا حضرت یہ کچھ ہوتا نہیں ہے، اپنے کو دیکھو آپ سالوں سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، کبھی سر میں درد بھی نہیں ہوتا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ عذاب ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ کی بارگاہ میں عرضی کی، کہا مولا تیرا ایک بندہ یہ شکایت کر رہا کہ اس سے تو کچھ ہوتا نہیں، اور میں جو سنا رہا ہوں تیرے حکم سے سنا رہا ہوں۔ تو رب نے فرمایا موسیٰ اس کا میں امتحان لے رہا ہوں اور اس کو عذاب دے رہا ہوں، لیکن اس کو پتا بھی نہیں ہے۔ تو کہا مولا اس کو کون سا تو عذاب دے رہا؟ یعنی ہر گناہ کر رہا ہے، یہ کہتا میرے سر میں درد نہیں ہے، تو عذاب کون سا ہے؟ تو کہا موسیٰ اسی کھڑے آدمی کو پوچھ کبھی میں نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی؟ یعنی کبھی وہ مسجد تک آ سکا؟ تو پوچھا کیا تو کبھی عبادت گاہ میں یعنی مسجد میں آیا؟ کہا نہیں۔ کہا موسیٰ جس سے میں ناراض ہو جاتا ہوں نا تو پھر اسے اپنے گھر میں آنے نہیں دیتا۔ تو تمہیں اینو سمجھتا کہ ویلان والا مچھیوں ویپار کرین اپنے تو انٹری میں فری مسجد میں جاوانے، اللہ آواز نہیں دے تو۔ یعنی یہ کام ہے، اللہ کا کام ہے، تمہارا اور میرا کام کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا، کہا اس سے پوچھ کبھی اس سے میرے کلام یا جو تم پر کتاب نازل فرمائی ہے کیا کبھی میں نے اس کتاب کی تلاوت کی توفیق دی؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو کہا یہ سب سے بڑا عذاب ہے۔ کہا اس سے پوچھ رات میں اٹھ کر کبھی تہجد پڑھنے کی توفیق دی؟ رونے اور گڑ گڑانے کی میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اسے رونے کی توفیق دی؟ کہا نہیں۔ کہا یہی میرا سب سے بڑا عذاب ہے۔ کہا اس سے پوچھ اتنا بڑا مالدار ہونے کے بعد کبھی اللہ اور اس کے رسول کے نام پر پیسہ خرچ کرنے کی توفیق دی؟ تو کہا نہیں۔ کہا یہ بھی میرا عذاب ہے، اور جب میں کسی کو دولت دے دوں تو یہ غرور نہ کرے کہ وہ میرا محتاج نہیں ہے، میں جیسے دولت دیتا ہوں آزمائش بھی کرتا ہوں، اگر وہ میری راہ میں سیدھا سیدھا چلتا ہے تو ہر جگہ پر پہنچا دیتا ہوں، اگر وہ نافرمانی پر اترتا ہے نا تو یہ بڑی بڑی نعمتیں اس سے نہیں اس کی 7 نسلوں تک چھین لیتا ہوں۔ یعنی پھر جمعہ بھی نہیں پڑھنے دیتا، عیدگاہ میں بھی نہیں آنے دیتا۔ آج ہم اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نہیں جاتے، نہیں، اللہ آنے نہیں دیتا کیونکہ ہمارے کچھ قصور ہیں۔ مثال کے طور پر
આપણે સિસ્ટમ છે ને મુસલમાનોમાં તો આમ સિસ્ટમ છે, જે કોઈ નાનો મોટો પ્રસંગ આવ્યો હોય ને તો બિચારા પરેશાન હોય. મેં કીધું કેમ? કે મારા મોટ બાપુ ને છાવતા, મારા કાકા ને છાવતા, મારા મામા ને, મારી ફૂઈબા રીસાણેલા છે, મારા માસી ને અલ્લાહ બેહતર જાણે વડવાઉ થી વેર આવ્યો હવે ને, હવે ને મનામણા કરવા જોશે. ये सिस्टम है बहुत सारे खानदानों में. मैं कहता हूं एक अगर रिश्तेदार नहीं आए तो आपके दिल में ये कुड़न होती है. मैं कहता हूं तुम्हें सालों से अल्लाह मस्जिद में घुसने नहीं देता, यानी दिन में 5 बार उसकी तरफ से आवाज आती, जाने नहीं देता, तो आपको अफसोस नहीं है? अफसोस कीजिए. और सुनिए मूसा अलैहिस्सलाम का एक किस्सा. आप और हम कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ भी है ना वो अल्लाह के दस्ते कुदरत में है. आज पूरी दुनिया में जो हालात चल रहे हैं आपको पता है, मुसलमानों के खिलाफ पूरी दुनिया खड़ी हो रही है. और इससे बढ़कर और क्या कहूं, अभी ये 2 दिन से ये सोशल मीडिया पर चला है टैंक कि अरबी ममालिक का जब प्रेशर आया ना तो 2 आदमियों को खारिज किया भी हुकूमत ने, है ना. लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि वेलन वालों, आपने हुजूर के लिए क्या किया? उन 2 बदबख्तों ने गुस्ताखी की हुजूर की शान में और हुजूर की अज़वाज की शान में, यानी माँ आयशा सिद्दीक़ा की शान में. आपने क्या किया? कुछ नहीं. मैं कहता हूं अगर कोई हुजूर की शान में गुस्ताखी करे ना तो हम वहां जाकर उसको सजा तो नहीं दे सकते, लेकिन कम अज कम अपने गांव की मस्जिद में जाकर 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़कर अल्लाह के रसूल की बारगाह में दुरूद और सलाम पढ़ के अर्ज तो कर सकते हैं कि हुजूर मैं वहां जाकर उस दुश्मन को सजा तो नहीं दे सकता, यहाँ सजदे में सर रखता हूँ, आपकी आंखों की ठंडक का इंतजाम करता हूँ. ये तो कर सकते हैं ना. हम ये भी नहीं कर रहे हैं. हमारे यहाँ प्रोटेस्ट करना, रैली निकालना, हुजूर के तहफ्फुज़ नामूस रिसालत के प्रोग्राम करना, पूरे हिंदुस्तान में आप देखिए अभी जाके कुछ लोग रैलियां निकाल रहे हैं, वो भी अरब ममालिक का प्रेशर आया और इन दोनों को खारिज कर दिया तो मुसलमान होश में आए हिंदुस्तान के. मैं कहता हूं अगर कुछ न हो सके ना तो कम अज कम रोजाना की आदत बना लो. इन 2 बदबख्तों ने तो 10 दिन पहले गुस्ताखी की है, आज से ये तहिया कर लो इस खुशी की तकरीब में, उस वक्त तक बिस्तर पर सोएंगे नहीं जब तक के 100 मरतबा हुजूर पर दुरूद और सलाम न पढ़ लेंगे. ये आदत बनाओ, अपने बच्चों को भी सिखाओ कि हुजूर की मोहब्बत में वो दुरूद और सलाम पढ़े. और ये अल्लाह की कुदरत है. मैं जो आपको बता रहा था ना वो ये कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में हाजिरी दी कोहे तूर पर, और आपको ये शर्फ हासिल था कि डायरेक्ट अल्लाह से कलाम करते, बातें करते. और ये अल्लाह का खास उन पर करम था कि वो डायरेक्ट अल्लाह से कलाम कर सकते थे. और ये छोटी मोटी बात नहीं है. हमारे यहाँ का छोटा मोटा धारासभ्य होता है ना, उससे आदमी फोन नहीं कर सकता, यानी मुलाकात करनी हो तो 10 धक्के खिलवाता है. मैं कहता हूँ एक नैनेमा जैसा आदमी जिसको मतलब कोई हमारे यहाँ अहमियत नहीं है इतनी, वो भी किसी की भीख मांगे हुए वोटों से वो धारासभ्य बनता है, उसकी ये कैफियत होती है. मैं आपको जो बात बता रहा हूँ ना वो सारी कायनात का पालनहार है, और वो कोहे तूर पर बुलाकर मूसा अलैहिस्सलाम से डायरेक्ट कलाम फरमाता है. यानी उसकी अहमियत ये है, उसकी शान ये है. मूसा अलैहिस्सलाम एक बार गए तो रब ने पूछा, अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि मूसा ये बताओ तुम्हारा सबसे बेहतरीन दोस्त कौन सा है? जैसे ये कहा ना कि दोस्त कौन सा है तो बरजस्ता मतलब अल्लाह की बारगाह में तो मतलब पैगंबर की बात तो 100% सही है. उसी वक्त कह दिया, कहा मौला मेरे शहर में एक दोस्त है उम्मत में. कहा कौन? कहा दर्जी, यानी सिलाई काम करने वाला. तो कहा अच्छा. कहा मूसा चहीता दोस्त है? कहा हाँ. तो कहा मौला क्यों ये सवाल है? कहा मूसा आज तेरे दोस्त का भी इम्तिहान है, तेरा भी इम्तिहान है, जाके ट्राई करो. कहा क्या? कहा उस दर्जी से जाकर सिर्फ 1 सुई ले आओ, 1 सुई. मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मौला बस? कहा बस. सीधे गए दर्जी के पास, सलाम कलाम किया. अब जाहिर सी बात है कि उम्मती के घर अगर नबी आ जाए, सुभान अल्लाह. ये क्या नाम है भाई का अपने? सद्दाम भाई, जिन्होंने हुजूर का मिलाद सजाया ना, ये भी हुजूर को बुलाने का एक बहाना है. यानी जहां जहां हुजूर का मिलाद होता है ना तो हमारा अकीदा ये है कि हम यहाँ से पुकारे वहां वो सुने. मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम, और दूर और नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम. और अगर वो सुन ले और वहां से अगर निगाहें उठा दे तो आला हजरत फरमाते हैं जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम. आज भी हमारे यहाँ जब शादियां होती है ना, आपके यहाँ भी ये सिस्टम होगी,
جب کارڈ لکھے جاتے ہیں نا کنکوتری، کیا بولتے ہیں کارڈ بولتے ہیں کنکوتری، کنکوتری، تو ہمارے یہاں آج بھی دستور ہے کہ سب سے پہلے کوڑ پیر کے نام کی کنکوتری ہوتی ہے. اب وہ کیسے، جیسے ہم لوگ سندھی برادری کے لوگ ہیں تو اونا میں کشمیری دادا کا ایک مزار ہے جمعہ مسجد میں، تو ہمارے یہاں جو شادی ہوتی ہے نا تو سب سے پہلا کام کنکوتری لکھنے والا سب سے پہلے کشمیری دادا کے نام سے کارڈ لکھے گا. یعنی وہ بندہ وہاں سے سفر کرے گا، اونا آئے گا، درگاہ شریف پر مطلب مزار شریف پر رکھ کر جائے گا. اب کے ابھی سسٹم ہوتا ہوگا لیکن لوگ بھلا دیے گئے. اور یہ اگر ان کے خاندان کے لوگ حیات ہیں تو پیر صاحب کے نام کی لکھتے ہیں، یعنی وہ بزرگ کے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں. تو اب ماشاءاللہ رزق اللہ شاہ باوان کے خاندان میں راجہ بابو قادری دامت برکاتہم القدسیہ کے مریدین معتقدین میرے خیال سے یہاں ہیں، اور وہ اکثر و بیشتر یہاں آتے جاتے بھی ہیں، اور آپ ماشاءاللہ اچھی طرح ان کو جانتے ہیں. تو آپ کا بھی دستور ہوگا کہ پہلے پیر صاحب کے نام کا کارڈ لکھیں، ہوتا ہے نا ایسا. میرا ایک دوست ہے راجکوٹ میں، اس کی بیٹی کی جب شادی تھی تو اس نے مجھے مدعو کیا، حاضر ہوا. اس نے پروگرام سے پہلے یہ بات بتائی کہ برکاتی کا کیا کہا، میں نے ایک کام کیا. میں نے کہا کیا کیا؟ کہا میری بیٹی کی شادی میں میں نے 3 کارڈ ایسے لکھے ہیں جس کو سن کر آپ کو ہو سکتا ہے ہنسی آ جائے. میں نے کہا کیوں؟ بولے میں نے ایسا کام کیا ہے، اب یہ صحیح ہے کہ غلط یہ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں. میں نے کہا کیا کیا بتاؤ تو صحیح. اس نے کہا میری بیٹی کی خوشی میں نے مدینۃ الرسول میں حضور کے نام کا کارڈ لکھا ہے، یعنی پہلا کارڈ حضور کے نام کا لکھا ہے. اور میں نے اپنے گھر میں جو طاق ہے جہاں قرآن شریف وغیرہ رکھے ہیں میں نے وہاں رکھ دیا. اور میں نے کہا حضور میں مدینہ تو نہیں پہنچا سکتا، بس قرآن ہے میرے گھر میں نے آپ کے اس نازل شدہ قرآن کے سامنے رکھ دیا اور عرض کی کہ حضور کوئی آئے یا نہ آئے آپ کی روحانیت ضرور تشریف لے آئے. یہ عشق رسول ہے، یہ سکھانے کے طریقے ہیں. اس نے مجھے یہ بتایا. میں نے کہا دوسرا، کہا میں نے دوسرا کارڈ غوث الاعظم دستگیر کے نام لکھا. میں نے کہا تیسرا، کہا سلطان الہند عطا رسول خواجہ غریب نواز کے نام لکھا. یعنی اس نے یہ کہا اور وہ بیچارہ خوشی سے بھرایا ہوا تھا، مطلب بھرا ہوا تھا. اس نے خوشی کے آنسو بہا کر کہا میری بیٹی کی شادی میں کوئی آئے یا نہ آئے لیکن برکاتی مجھے یقین ہے کہ یہ 3 ذات مجھے مایوس نہیں کرے گی. یعنی میری بیٹی کی خوشیوں میں یہ 3 ذات ضرور شریک کرے گی. میں کہتا ہوں مجھے بتاؤ દારૂડી આવે એમાં ફાયદો થાય કે અલ્લાહ વાળા આવે એમાં ફાયદો થાય? તો કે ભૂલ વાત છે ને, આખી દુનિયામાં 2 નંબરનો ધંધો કરતા ને એને પેલો કાર જાય, પીર સાહેબ ભૂલાઈ જાય. મેં કીધું પીર સાહેબ ને નતા આવડે? મૌલાના રત્તી જોગો હતા ને આખી રાત નાચવાનું હતું ને પીર સાહેબ આવ્યા તો આ થાત નહીં. हमें शर्म नहीं आती यार? अल्लाह उसके रसूल से घबराते नहीं हो कि तुम अपने बेटे और बेटियों की खुशियों पर नंगे नाच नचवा कर अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी करके माज़अल्लाह तुम ये साबित कर रहे हो कि हमें कोई कुछ नहीं करेगा. याद रखिए पकड़ तो सबकी होनी है लेकिन अल्लाह जिसके साथ जो भलाई का इरादा फरमाता है ना, सुनो, अल्लाह लेता कैसे, देता कैसे, दिलाता कैसा, दिलवाता कैसा है. मूसा अलैहिस्सलाम से कहा जाओ, दर्जी के यहाँ पहुंचे और जैसे दर्जी ने देखा तो अल्लाह के नबी आए हुए हैं, उम्मती को कितनी बड़ी खुशी होगी. और मैंने वो मेरे दोस्त की खुशी बता दी आपको. हालांकि उसके यहाँ बज़ाहिर आए नहीं लेकिन उसने कार लिखा तो इतना खुश था वो. अब जैसे उसने देखा ना कि मूसा अलैहिस्सलाम हाजिर है, उसकी खुशी की इंतहा नहीं रही. उसने कहा आप? कहा तो कहा हुजूर फरमाइए क्या खिदमत कर सकता हूँ? कहा कोई खिदमत नहीं, अल्लाह का हुक्म है लेकर आया हूँ, इधर देखिएगा सब. तो कहा क्या? कहा वो ये कि एक सुई खाली दे दे बस. मांगने वाले पैगंबर है, सामने उम्मती है, कहा एक सुई दे दे सिर्फ. अब उसी वक्त जिसको दोस्त मूसा अलैहिस्सलाम ने बनाया और कहा हो, अब वो कहता है कहा हुजूर गर्दन चाहिए तो दे सकता हूं, सुई नहीं दे सकता. साफ साफ अपने पैगंबर को मना कर दिया, कहा हजरत सुई नहीं दे सकता, गर्दन चाहिए तो दे सकता हूं. आज मुसलमान का भी यही हाल है, जो उस जमाने के उम्मती का हाल था. आज कहो ना कि हुजूर के नाम पर गर्दन कटा सकते हो, इमाम हुसैन के नाम पर, गौसे पाक के नाम पर गर्दन दे सकते हैं मौलाना? मैंने कहा थोड़ा सोच के बोले, नहीं गर्दन दे सकते हैं. मैंने कहा गर्दन बाद में देना, पहले 5 टाइम झुकाते तो सीखो. जो झुकाने की ताकत नहीं रखता वो कटवाएगा कहाँ? यानी ये सिंपल है ना, झुकाना आसान है, गर्दन देना बड़ा मुश्किल है. और ये सबके बेटे नहीं कर सकते, ये कोई अली का लाली कर सकता है, माँ खातून जन्नत का बेटा ही कर सकता है, ये कोई नहीं कर सकता, ये रसूलुल्लाह के नवासे ही कर सकते हैं. यानी उनकी ये शान है, उन्होंने करके दिखाया दुनिया को. लेकिन बात पते की ये बता रहा हूं कि दर्जी कहता है का जान दे सकता हूं, गर्दन दे सकता हूं, सोई नहीं दे सकता. कहा ठीक है जा रहा हूं. कहा हुजूर आप आए क्यों थे? कहा इसी काम के लिए आया था मैं. वापस हुए,
موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا اللہ نے کیا ہوا؟ کہا مولا اس نے سوئی دینے سے انکار کر دیا. کہا تم تو اپنا دوست کہتے تھے نا. کہا مولا ہے میرا دوست، ہے میرا دوست. تو کہا پھر بھی نہیں دیا نا؟ کہا نہیں. کہا موسیٰ اب بات ہو گئی ہے، اب پھر جاؤ. یہی بات کر کے پھر کہا اب پھر جاؤ. کہا مولا پھر جاؤ؟ کہا جا کے ٹرائی کرو. 2 بار گئے. اب ایک ہفتہ نے اندر بے پھرو پیر صاحب کو مرید نے آ جائے تو ہم الگ حرم بھرائے نا کہ وہ ہو پیر صاحب اتنا جلدی اٹھواڑیا میں بے پھرو. یعنی ایک مرید کی خوشی صدیوں کے بعد یہ ہے. اب تھوڑا دل پر ہاتھ رکھ کر تصور تو کرے کہ اللہ کا پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ جب اس کی دکان پر جا رہے ہوں گے تو اس کی خوشی کتنی ہوتی ہوگی. بس وہ خوش ہو گئے. اس نے کہا حضور آپ اینی ٹائم مطلب دوسری بار؟ تو کہا ہاں. کہا حضور کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ کہا کچھ نہیں، ایک سوئی دے دے. اب اس نے پوری دکان جو تھی نا وہ کھنگال ڈالی اور جتنی سوئیاں تھی نا سب کو پوڑی کا بنا کر کہا حضور لیجئے. ساری سوئیاں دے دی، یہاں تک کہ مشین میں جو تھی نا اس زمانے کے وہ بھی نکال لی اور سوئی میں سے نکال کے وہ بھی دے دی. کہا حضور اس کو بھی لے لیجئے. دورے میں سے نکال کے دے دی. ساری سوئیاں دے دی. موسیٰ علیہ السلام چلنے لگے. کہا حضور کام کیا تھا؟ کہا بس یہی کام تھا، اس کے سوا کوئی کام نہیں. سیدھے کوہ طور پہنچے. رب نے فرمایا کلیم کیا ہوا؟ کہا مولا پہلی بار گیا تھا ایک سوئی نہیں دے رہا تھا، دوسری بار تو نے کیا بھیجا؟ ساری سوئیاں اکٹھا کر کے ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکال کر دے دی. یہاں تک کہ دورے میں جو کپڑا سل رہا تھا اس میں سے بھی نکالی اور وہ بھی اس پوڑی کے میں باندھ کر دے دی. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا معاملہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا. پہلی بار گیا ایک سوئی نہیں دیتا تھا، جان دینے کی بات کرتا تھا، سوئی نہیں دے رہا تھا، اور دوسری بار گیا ابھی کہا کیا ساری ڈھونڈ کے نکال دی. تو کہا موسیٰ دینے لینے کا مسئلہ ہے نا؟ کہا ہاں. کہا وہ بندوں کے اختیار میں نہیں ہے. کہا تو؟ کہا یہ میرے دست قدرت میں ہے. میں نے سب کے دلوں کی چابیاں اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. میں جب چاہتا ہوں جیسے چاہتا ہوں گھما دیتا ہوں. یعنی اگر دینے کی طرف گھما دوں تو سب کچھ دے سکتا ہے، اور اگر نہ دینے پر ابھار دوں نا تو بندہ ایک کھوٹی پائی بھی نہیں دے سکتا. تو پتہ یہ چلا یہ سارے معاملات جو ہے نا یہ اللہ اس کے رسول کے دست قدرت میں ہے. ہماری اور آپ کی کم عقلی یہ ہے کہ ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں. ہم نے یہ سمجھا یہ ہماری محنتوں کے بلبوتوں پر یہ سب ہو رہا ہے. ہماری محنتوں پر نہیں، یہ اللہ کے قدرت اور اس کے فضل پر ہو رہا ہے. میں بیٹوں کی بات کر رہا تھا. ابھی یہ بھائی نے یہ حضور کا میلاد سجایا. اب یہ بیٹے کے ماں باپ پر حقوق کتنے نا اس کو سنیے گا، اور اس کو سرسری طور پر میں آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ ہو سکتا ہے کسی کو آپ کو یاد رہ جائے اور یہ برکاتی ہاشمی چینل کے ذریعے آپ کے ذریعے سے دوسروں تک بھی یہ بات پہنچ جائے. تو ہو سکتا ہے کسی ماں باپ کو دل میں یہ خیال آ جائے اور وہ اپنے بیٹوں کی تربیت اگر اس انداز میں کر لینا تو اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ آنے والے وقتوں میں ہمارے بیٹے جواری نہیں بنیں گے بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کے عاشق بنیں گے. وہ کوئی پیالہ شراب کا ہاتھ میں نہیں لیں گے بلکہ عشق رسول کے جام کی نعتیں سناتے نظر آئیں گے. وہ کوئی اور دنیا کی ناول ہاتھ میں نہیں لیں گے بلکہ مدرسے میں بیٹھ کر اللہ کا کلام قرآن عظیم کی تلاوت کریں گے. اس کے لیے کم از کم 16 باتیں یاد رکھیے گا. اور خاص کر کے میں اپنی بہنوں کی توجہ چاہوں گا. آپ اگر عمر میں بڑی ہیں تو آپ میری ماں ہیں، اگر کم عمر ہے میری عمر کی ہیں تو میری بہنیں ہیں، اور اس سے کم عمر ہے تو بچیوں کے درجے میں میرے یہاں بھی 2 بچیاں ہیں. لیکن ان تمام بہنوں سے بھی گزارش کروں گا اور تمام ماں باپ سے بھی کہ اس کو دل کے کانوں سے لے کر جائے کہ بچوں کے 16 حقوق ہے کیا جس کو ہم میں سے شاید کوئی ادا کرتا ہوگا اور شاید کوئی ادا نہیں بھی کرتا ہے. لیکن جو نہیں ادا کرے گا اس کو قیامت کے دن ہی ہماری اولادیں پکڑ لے گی، یعنی اپنے بیٹے ہی پکڑ لیں گے، اپنی بیٹیاں ہی پکڑ لے گی. تو اس کو ادا کرنا یہ ہر ماں باپ کا فریضہ ہے. سب سے اول نمبر پر اللہ رب العزت اگر اولاد کے لیے یہ سبب بناتا ہے نکاح، تو جیسے نکاح ہو تو نکاح کے بعد اللہ نے یہ نظام رکھا ہے کہ اولاد مطلب پیدا ہوتی ہے. اب اس میں اکثر لوگ معاذ اللہ رب العالمین جو آج کا کلچر ہے، انگریزی کلچر ہے یہ، حالانکہ میری بہنیں بیٹے مجھے یہ بات کہنی نہیں چاہیے لیکن حیا کے پردے میں کہہ رہا ہوں تاکہ ان کو بھی سمجھ میں آ جائے، آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے. یہ جوڑا جو ہوتا ہے نا وہ بات کر لیتا آپس میں، اب 2-3 سال اولاد نہیں کریں گے. آپ سمجھ گئے میری بات؟ آپ یہ کس مشن پر چل رہے ہیں؟ آپ کس منصوبہ بندی کے تحت یہ بات کر رہے ہیں کہ 2-3 سال اولاد نہیں ہونا تو چلے گا؟ آپ کا اللہ نے یہ جو نکاح کا سبب بنایا ہے نا، یہ سب سے اول مقصد یہ ہے کہ اللہ نے نکاح رکھا ہی اس لیے ہے تاکہ اللہ تمہارے جسموں کے اسباب کی بنیاد پر تمہیں اولادوں سے نوازے
اور یہ اولاد رسول اللہ کی امت میں زیادتی کریں. آپ اس کو 3 سال لیٹ کر رہے ہیں, گنہگار ہو رہے ہیں. آپ کہیں گے مولانا اگر جلدی جلدی بال بچے ہو گئے تو پھر کھلائیں گے پلائیں گے کیسے؟ ایک سوال ہے اور پوری دنیا پہ سوال ہے. لیکن سنو, اللہ فرماتا ہے کہ ان سے کہو وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. فرمایا سنو, غربت کے ڈر سے اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو. اللہ تمہاری اولادوں کو بھی رزق دیتا ہے اور اللہ تمہیں بھی روزی عطا فرماتا ہے. یعنی بیٹے اور بیٹیوں کو پالنا پوسنا یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ تو اللہ نے پورا نظام بنا دیا ہے. ماں کے پیٹ میں جیسے ہی بچہ 4 ماہ کا ہو جاتا ہے نا, وہ مکمل بنتا ہے, اور جیسے وہ مکمل بنتا ہے اللہ اسی وقت ماں کے پیٹ میں ہی اس کی روزی کا انتظام کر دیتا ہے. اب یہ 4 ماہ کا جو گوشت کا لوتھڑا تھا اس سے جو اس نے بنایا نا, یہ سارا ماں کے خون سے سسٹم شروع, یہاں تک کہ 4 سال کے بعد وہ ماں کے خون سے اس کی تربیت اندر اندر ہو رہی ہے, اور 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں پردوں کے اندر, یعنی 3 پردے اندر ہوتے ہیں, ان 3 پردوں کے اندر اسے جو روزی کوئی پہنچانے کی طاقت رکھتا ہے نا, تو وہ صرف خدا کی ذات ہے, صرف خدا کی ذات ہے. میں آپ سے ایک بات عرض کر رہا ہوں, آپ سمندر کے بالکل قریب رہتے ہیں, ایک اندازہ بتا رہا ہوں خالی. صدیوں پہلے دنیا کے پاس سمندر کے حوالے سے کوئی تصور نہیں تھا. میں جو بتا رہا ہوں آپ سنیے گا, اس کو سیدھا اعتراض مت کیجیے گا. سمندر کے حوالے سے کسی کے بارے میں یہ تصور نہیں تھا کہ کشتی ہوتی کیا ہے. اللہ رب العزت نے صدیوں پہلے نوح علیہ السلام کو کشتی بنوا کر, یعنی حکم دیا, کہا کشتی بناؤ, طوفان آنے والا تھا. یہ کشتی کا تصور جو صدیوں پہلے نوح علیہ السلام کے لیے چاہنے والوں کو بچانا تھا, تو کشتی بنوائی, اور وہ پورے سمندر میں مطلب تیری پوری دنیا میں طوفان آ گیا تھا. چاہنے والے بچا لیے گئے, دنیا کے سارے کافر نیست و نابود کر دیے گئے نوح علیہ السلام کے زمانے میں. لیکن یہ تصور جو نوح علیہ السلام نے صدیوں پہلے دیا تھا, آج کسی کتاب میں آپ تلاش کرنے جاؤ, ملے یا نہ ملے, قرآن میں اس کا تذکرہ ضرور ملتا ہے. پتہ یہ چلا یہ سمندروں میں بھی روزیاں ملتی ہے, یہ تصور اگر کسی نے دیا نا تو یہ قرآن کے اسی نسخے کی بنیاد پر ہے, یہ دنیا کا دیا ہوا نہیں ہے. پتہ یہ چلا اگر سمندر سے روزی ملتے نا تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تمہیں سمندر کی تہ میں سے روزی دیتا ہے, اور یہ اتنا پاکیزہ رزق ہے مچھلی, اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے. اب دنیا کے چھوٹے گاجر مولی سے لے کر بڑے بڑے فروٹ جو بھی کہ قسم ہے, اس کو آپ سب کو دیکھ لیجئے, سب میں کچھ نہ کچھ ملاوٹ ہو سکتی ہے. لیکن مچھلی ایک پاکیزہ ایسا رزق ہے کہ جس کو اللہ نے پاک, طیب اور طاہر بنایا, اور بغیر ذبح کیے ہوئے ہمارے لیے حلال ہے. یعنی دوسرے جانور تو ذبح کرنے کے بعد حلال ہوتے ہیں, اور وہ بھی طریقے سے ذبح کیا گیا تو, یعنی اسلامی طریقے سے, ورنہ بھی یہ جلدی نہیں ہوتا. اکثر مرغی دھندا کرنے والے اگر کوئی ہو تو وہ میری بات تھوڑا دل پہ لے کے جائیں. میں اس لیے دل پہ لے کے جانے کی بات کر رہا ہوں کہ یہ اچھا طریقہ ہے. خالی کوئی آئے وہ مرغی لیون زیدو پھر بھی دی ہم نہیں, وہ تھوڑا بسم اللہ اللہ اکبر کہے, ہے نا, پاک رہے, صاف رہیں, اور کوئی آئے تو فوراً اپنا رومال وغیرہ جو بھی وہ باندھیں, اور یہ اتنا جملہ ضرور کہیں, یعنی بسم اللہ اللہ اکبر, یہ اتنا تو ضرور کہنا چاہیے. اگر یہ آپ نے نہیں پڑھا نا تو مرغی حلال ہی نہیں ہوگی, یعنی ذبح تو ہو جائے گی لیکن حلال نہیں ہوگی کھانا. تو یہ ہم سب لوگوں کو چاہیے بھی کہ جب بھی کوئی جانور ذبح کرنے کی بات ہے تو اس کو یاد رکھیں. میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ حقیقت میں اگر ہم اور آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ اللہ روزی ماں کے پیٹ میں پہنچا سکتا ہے, جب وہ 9 ماہ ماں کے پیٹ میں روزی دے سکتا ہے, مجھے بتاؤ وہ پیدا کر کے روزی نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہے. تو یہ تصور کبھی نہ لائے. نمبر 2, اولاد کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اولادوں کے ذریعے سینکڑوں ماں باپ کی مغفرت فرما دے. یعنی بیٹی ہو یا بیٹا, اللہ جو بھی نصیب کرے اس کو اچھی تربیت کریں گے, اللہ اس کا فائدہ دے گا. تو پہلا حق اولاد کا یہ ہے, اس سے بچاؤ. اب معاذ اللہ ہمارے یہاں ایک الیکٹرانک مشین نکلا, اس کو چیک کیا جاتا ہے. معاذ اللہ بچی ہوتی ہے نا تو لوگ گرا دیتے ہیں. میں جو جملہ کہہ رہا ہوں اس کو سنیے گا. بیٹے کے لیے کوئی بشارت نہیں ہے, بیٹی کے لیے حدیث میں بشارت ہے. ایک بیٹی جنم لیتی ہے نا تو حضور فرماتے ہیں روزانہ اس کے گھر میں اللہ 12 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. بیٹی کو برا مت سمجھنا اور برا سمجھ کر اس کو گرانے کی کوشش نہ کرنا. اور اگر کسی کے یہاں صرف بیٹیاں ہو رہی ہے تو آپ
مرد مردوں کے معاذ اللہ رب العالمین میری بیوی منوس ہے، خاندان والے بھی کہتے ہیں منوس ہے، کبھی یہ تصور نہ کرنا، اس لیے کہ اولاد جو ملتی ہے نا وہ عورت کی قسمت سے نہیں، وہ مرد کے نصیبے سے ملتی ہے، یعنی اس کا تو قصور ہی نہیں ہے، ہمارا اور آپ کے قسمت میں جو لکھا گیا وہی ملنے والا ہے، اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر اللہ اولادیں دے رہا ہے اور اس میں بیٹیاں دے رہا ہے تو آپ کا گھر کتنا خوش نصیب ہے وہ سنیے۔ اللہ سے موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، مولا تو کسی سے خوش ہوتا ہے تو کیا انعام دیتا ہے؟ کہا رات میں بارش برساتا ہوں، بندوں پر خوش ہوتا ہوں تو رات میں بارش برساتا ہوں۔ کہا مولا اور زیادہ خوش ہو جاتا تو کہا اس کو کسی مصیبت میں گرفتار کر دیتا ہوں، یعنی کوئی ٹینشن والا مسئلہ کھڑا کر دیتا ہوں اس کے گھر میں، جسے مصیبت کہتے ہیں، جیسے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جانا، بیمار ہو جانا یا کوئی مسئلہ کھڑا ہو جانا، یعنی جسے تکلیف ہو، غم لاحق ہو، تو کہا اس کو مصیبت میں ڈال دیتا ہوں۔ تو کہا مولا اور زیادہ خوش ہو جاتا اپنے بندوں سے تو کیا کرتا ہے؟ تو کہا جب سب سے زیادہ خوش ہو جاتا ہوں نا تو اس بندوں کے گھروں میں بیٹیاں جنم دینے پر اسے ابھارتا ہوں، یعنی بیٹیاں دیتا ہوں اولاد میں۔ تو کہا مولا اولاد میں؟ کہا ہاں، میں جس سے زیادہ خوش ہوتا ہوں نا اس سے ہی اپنی رحمت سے مالا مال فرماتا ہوں۔ تو بیٹیاں معیوب نہیں ہیں، اس کو ہمیشہ یاد کر لیں، تو بیٹی بھی بچائیں گے اور بیٹا بھی بچائیں گے، ایک بات یہ یاد رکھیں۔ دوسری، جب بھی اللہ یہ نعمت دے فوراً شکرانہ ادا کرے۔ اب شکرانہ ہے کیا؟ اگر اللہ توفیق دے 2 رکعت نماز پڑھیں، یعنی بیٹے کا جنم ہو یا بیٹی کا جنم ہو 2 رکعت نماز پڑھیں۔ ہمارے یہاں پیٹے کی سسٹم ہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، اللہ بھائی سنا ہے تیرے وہاں چھوکرا ہوا ہے؟ کہا ہاں، پینڈے کبار کھلائے گا؟ ہمارے حالے بیجو کا احمد نہیں، اور اس میں نندے نے باوجہ نے باپیان بینون بھویون ماشون اللہ ہو جائے، હવે તો તારે આમાં તો મીઠાઈ અમારા ઘર સુધી મારી બહેનો અલ્લાહ પાસે દુઆ કરો કે અલ્લાહ એને સેહત આપે, તંદુરસ્તી આપે, એના મા બાપને શુક્રાનાની તોફીક આપે, લઈ દઈને પેંડા, બીજું કાંઈ બાકી ન રાખ્યું આપણે। ખોટી વાત છે? बिल्कुल सही है ना। पेंडा खिलाना गलत नहीं है, अल्लाह के लिए खिलाइए आप, मैं आपकी खुशी में शरीक हूँ, पेंडा खिलाना चाहिए, लेकिन खाली पेंडों से काम ना चलाए, बल्कि माँ बाप को चाहिए, वो दूल्हा और दुल्हन के यहाँ जहाँ ये औलादे हो ना उनके माँ बाप को भी चाहिए कि वो भी शुक्राना अदा करें, इसलिए कि माँ बाप जो है ना या तो एक तरफ वाले, यानी अगर बेटी वालों की तरफ से है तो वो नानी और नाना बने, बेटे वाले की तरफ से तो दादा और दादी बने। अब उनको भी ये खुशी मनाना चाहिए कि मेरे यहाँ एक पोते या और नाना नन्नी वाले तो नवासे का जन्म हुआ, और ये खुशी मनाना ये रसूलुल्लाह की सुन्नत मुबारक है। અહીંયા તો હજી છોકરું બિચારું જન્મ લે ને ખાલી હજી નવરાવીને તૈયાર રાખ્યું હોય ને તો કે મૌલાનાને બોલાવો જોઈએ કે કેમ કે અજાન કોણ દેગા? અરે મારા ભાઈ લગ્ન થઈ ગયા, તારે ત્યાં છોકરા થઈ ગયા, હજી સુધી અજાન નો કી ગયો? અફસોસ है ना, थोड़ा सोचिए तो सही, मौलाना को बुलाना पड़ेगा। अरे आप ये भी कोई मौलाना, यानी इसके लिए भी आप मौलाना बुलाए जाएंगे? हम मुसलमान हैं, हमने अल्लाह उसके रसूल का कलमा पढ़ा है और अजान हमारी शान है। आप समझ रहे मेरी बात? दुनिया बंद कराने पर तुली हुई थे भी, लेकिन लोगों ने सबक सिखा दिया कोरोना वालों ने कि कोरोना आता है ना तो ये अजाब कोई दूर नहीं कर सकता, ये सिर्फ अजानें ही दूर कर सकती है। यानी ये दुनिया को बावर कराया जा रहा है। मैं कहता हूँ अपने बेटे के कान में अपने भी अजान नहीं देंगे तो फिर कौन देगा? आज से कोशिश करना। ये यूट्यूब चलाते हो कि नहीं चलाते हो? मोबाइल चलाते हो कि नहीं चलाते? अरे मारा बाबा जी तो 6 महीना दावा हो तो ये यूट्यूब पर गेम रमे, ये हालात है। तो कम से कम आप जवानों से गुजारिश है, खाली फाकमबाजी करता आमा यूट्यूब में अजान सांभળી પોતે અત્યારથી અજાન શીખી લો ને કે પોતાના દીકરાનો જન્મ થાય ને તો કોઈને બોલાવવાની જરૂર ન પડે, આપણે ખુદ જ અજાન દઈ શકીએ। यानी ये सीखना जरूरी है। ये सुन्नत है हुजूर की कि जब हुजूर के यहाँ नवासे का जन्म हुआ ना तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और अर्ज किया या रसूलल्लाह मुबारक हो। कहा किस बात की? कहा तुम्हारे यहाँ फातिमा तो ज़ोहरा के यहाँ पहले बेटे का जन्म होने वाला है, और उससे पहले एक ख्वाब दिखाया गया। यानी अल्लाह की कुदरत देखें, हुजूर की बेटी के यहाँ बेटे जन्म लेने वाले ख्वाब दिखाया जा रहा है, और वो ख्वाब भयानक था जो आपकी चची ने देखा। हाजिर हुई, अर्ज किया या रसूलल्लाह ख्वाब देखा। कहा क्या? कहा वो बयान नहीं कर सकती, इतना भयानक है। हुजूर ने कहा बयान तो करो। तो कहा हुजूर आपके जिस्म अक़दस का टुकड़ा काटकर मेरी गोद में डाला गया और मुझे ये ख्वाब मतलब बहुत भयानक लगा। हुजूर मुस्कुराए, कहा चची हर ख्वाब भयानक नहीं होता, यानी ये देखा जो आपने वो तस्वुर मतलब भयानक वहशतनाक महसूस है, लेकिन हर ख्वाब की ताबीर ऐसी हो ये जरूरी नहीं है। तो कहा इसका मतलब क्या होगा, यानी इसकी ताबीर क्या होगी? हुजूर ने फरमाया चची मुबारक हो,
میری بیٹی کے یہاں جو پہلا بیٹا جنم لے گا نا، کہا ہاں، کہا وہ سب سے پہلے تمہاری گود میں دیا جائے گا، یعنی جنم ہونے کے بعد سب سے پہلے تمہاری گود میں دیا جائے گا، یہ بشارت ہوئی۔ اور جب دوسرا بیٹا ہوا نا تو دوسرے بیٹے کے لیے بھی حضرت جبریل آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ مبارک ہو، تمہاری بیٹی سیدہ کے یہاں امام حسین تشریف لانے والے ہیں، یعنی امام حسین کی آمد پر فرشتے آئے مبارکباد دینے کے لیے۔ اور جب یہ دونوں بیٹوں کی اذان کی بات آئی نا تو خود رسول اللہ نے ان کے کانوں میں اذان دی۔ تو یہ کام ضرور کریں۔ میں یہ بات عرض کر رہا تھا، بچے کے کان میں پہلا تو یہ کہ بچے بچائیں، دوسرے نمبر میں یہ ہے کہ بچے کے کان میں اذان دیں، اور یہ بھی بچے کا حق ہے، اس کو یاد رکھیے۔ آپ دوسرے دلوا ضرور سکتے ہیں، نہیں آتی ہو تو، لیکن یہ حق آپ کا تھا جو آپ کو ادا کرنا چاہیے تھا۔ اور دوسری بات اگر آپ کو یہ بتا دوں تو سن کے حیرت کریں گے، میرے پاس یہ ویڈیو ہے، یہ مسئلہ ہے، اس کو تھوڑا سیریس سے سنیے گا، لوگوں کو معلومات نہیں ہوتی تو لوگ الگ الگ تصورات دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں اگر ہماری جوان بیٹی ہے یا ماں ہے یا بہن ہے، اگر اس کو بھی اذان آتی ہو نا تو وہ بھی بچے کے کان میں اذان دے سکتی ہے۔ یہ شرعی مسئلہ میں نے آپ کو آپ کے معلومات کے لیے بتا دیا، لیکن عموماً ہمارے یہاں رائے مردوں کی طرف سے ہے تو اس کو ضرور دلوائیں۔ تیسرا حق سنیے، بچے کی پیدائش پر تہنیک پلائی جاتی ہے۔ تہنیک سمجھتے ہیں؟ گلسندی کیا بولتے ہیں اس کو؟ وہ جو میٹھی چیز چکھاتے ہیں، گڑ مد، اسی کو گلسندی بولتے ہیں گجراتی میں، اور اسی کو عربی میں بولتے تہنیک۔ ابھی گڑ مطلب چکھاتے کون ہے کہ بھائی آپ تو فلانی نو حق چھن، ڈھیکنی نو حق چھن، فلانا بھائی نو حق چھن، یہ ہوتا ہے نا۔ ہمارے یہاں تصور ہے اسلام میں کہ جب بھی بیٹے کا جنم ہو تو ڈائریکٹ کسی کا مطلب وہ ہاتھ سے نہیں، بلکہ کوئی نیکوکار تلاش کرے، پورے گاؤں میں نیک کون ہے، اور اگر وہ نیک مل جائے اس سے بلائیں اور اس کے ذریعے وہ گلسندی پلوائیں تاکہ اس کی نیکیوں کا اثر اس کے منہ میں سب سے پہلا جائے۔ اور یہ بھی رسول اللہ کی سنت ہے۔ حسنین کریمین جب ان کی ولادت ہوئی نا تو ماں خاتون نے جنت ہاتھ میں دیے اور حضور نے لیے نا تو حضور نے سب سے پہلا اپنا لعاب دہن چکھوایا۔ تو پتہ یہ چلا کہ حسنین کریمین کے جسم اندر کے اندر سب سے پہلی چیز کوئی اگر کہی ہے تو وہ رسول اللہ کا لعاب دہن گیا ہے۔ تو تہنیک کے بارے میں یہ خیال کریں، نیکوکار سے ہی پلوائیں۔ دوسری بات سنیں، پانچویں چیز، وہ جب چھوٹا موٹا ہو جائے یعنی تھوڑا عمر لائق ہو جائے یا بچپنے میں ہو تو ہمارے یہاں عموماً یہ ہوتا ہے عقیقہ کرنا، جس کو ہم کہتے ہیں بال منڈوانا، اور اسی کے ساتھ اس کا نام بھی رکھتے ہیں۔ اب یہ ہندو کلچر کے مطابق ہم لوگ اس کو چھٹی کا نام دے دیے، ہوتا ہے 6 دن کے بعد نام بھی رکھتے ہیں اور اس میں بال بھی مطلب حل کرواتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ عقیقے کا درجہ ہے جو سنت ہے، واجب نہیں ہے، اگر کسی نے نہیں کیا تو کوئی گنہگار نہیں ہوگا، لیکن کرنا چاہیے تاکہ بچوں سے جو زندگی میں فائدے ہونے والے ہیں نا وہ سارے کے سارے فائدے اس عقیقے کی برکت سے نصیب ہو جائیں گے۔ اور اس میں اللہ اگر توفیق دے تو بچے کے اس خوشی کی تقریب میں ہمارے یہاں بچے کے لیے جانور ہے، یعنی 2 ذبیحہ ہے اس کے نام، اور بچی ہے تو 1 ذبیحہ، تو اس حساب سے اس کو نیاز وغیرہ کر کے آپ کھلا سکتے ہیں اس کے نام پر، اللہ کے نام پر۔ تو یہ اگر استطاعت نہیں ہے تو یہ بھی فرض واجب نہیں ہے، یعنی اگر ہے تو کر سکتے ہیں، نہیں ہے تو اس کو اسلام نے فرض واجب کے درجے میں نہیں رکھا کہ نہیں کریں گے تو پھر اس پہ عذاب ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ تو ایک کام یہ کریں۔ دوسرا سنیے، تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے تو ہمارے یہاں ختنہ میں بھی اتنی فضول خرچی ہو رہی ہے کہ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ ہاں 8 دن پہلا تو مانڈوا نہ کھائی جائے، یہ ختنہ کی میں گامڑے کی بات کر رہا ہوں، آپ کے پورے علاقوں میں یہ چل رہا ہے، لیکن یہ نہیں کریں۔ اگر ختنہ کا موقع بچہ مطلب ہے، ہمارے یہاں گامڑا میں بھی سسٹم جا تمہارے یہاں ہوئے اللہ بہتر جانے، چھوکرو ختنہ بیان گئے نے تو 8 دن میں બધા ભેળા થાય ને ઓલા 52 ટીપતા જાય, આખી રાત ટીપે। یہ ہنسنے کی بات ہے، میں کوئی وہ دائرہ نہیں سنا رہا ہوں، یہ ہمارے کرتوت جو ہے نا اس کو بتا رہا ہوں کہ آج ہمارے یہاں یہ سسٹم ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ نے نعمت دی ہے، آپ نے یہ ختنہ بٹھا کر آپ نے رسم ادا کی؟ نہیں۔ رسول اللہ سے جب پوچھا گیا نا کہ یا رسول اللہ یہ ختنہ ہے کیا، تو فرمایا یہ میرے دادا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ قربانی کے نام پر گوشت تو بڑے کھا جاتے ہو، کبھی یہ معاملے میں بھی تو غور کرو کہ سنت ادا کر رہے ہو اپنے بیٹے کے لیے خلیل اللہ کی، اور معاذ اللہ حرام کام پتے ٹپ کر جوا کھیلو گے تو مجھے بتاؤ یا بچے کے اندر برکتیں نصیب ہوگی یا زحمتیں نصیب ہوگی؟ ڈریے اللہ سے۔ اور آخری بات سنیے کہ اللہ اگر توفیق دے تو اس ختنے کے موقع پر یہ خلیل اللہ کی سنت سمجھ کر اگر آپ نے یہ کام کیا تو اللہ اس کی برکتیں دے گا۔ دوسرا سنیے، 7واں حق،
بچے کی پرورش کرنا. اب پرورش کے لیے حضور نے 3 انتظام فرمائے. ارشاد فرمایا یہ اگر آپ پانی پینے میں لگ جائیں گے تو مجھے بھی پانی پینا پڑے گا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. پرورش کیسے کریں؟ تو حضور نے فرمایا جیسے وہ بولتے سیکھے نا, یعنی کچھ بولنے کے لائق ہو جائیں, تو حضور نے فرمایا سب سے پہلے اس کی زبان پر لا الہ الا اللہ لاؤ, یعنی اللہ کا نام تصور اس کے دماغ میں لاؤ, اس کے سامنے اللہ اللہ ایسے بولو یا لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو, تاکہ سب سے پہلی زبان جو کھلے نا تو اس کی زبان سے سب سے پہلے کلمہ طیبہ کا جز نکلے. آج ہمارے یہاں کیا سسٹم ہے معلوم ہے؟ چھوٹا سا بچہ ہے, تھوڑا بہت چلتے ہیں جیسے ٹکے سے چلتے پھرتے سے, اور جیسے زبان سیکھے تو پہلے سے مائیں بہنیں نا گالیاں سکھا دیتی. یہ کلچر ہے ہمارا. گالیاں مت سکھاؤ میری بہنوں. ماں خاتون جنت کی سیرت پڑھ کے دیکھو, رسول اللہ کی والدین کی سیرت پڑھ کے دیکھو, حضرت عائشہ صدیقہ کی سیرت پڑھ کر دیکھو. ہمارے بزرگوں نے ایسے بچوں کو جنم دیے, ہماری قوم کی بیٹیوں نے ایسے بچوں کو جنم دیے کہ وہ بچے پیدا ہوتے ہی سجدہ ریز ہوئے ہیں. اپنے کلیئر شریف کا نام سنا ہوگا. کائنات میں اس وقت رسول اللہ کے جلال کا پرتو کا کوئی مزار اگر پورے ہندوستان میں نظر آتا ہے نا تو وہ صابر پیا کلیری کا مزار ہے. یہ جیسے ہی دنیا میں تشریف لائے نا تو پیدا ہوتے ہی سجدہ فرمایا. یہ صابر پاک ہے. میں کہتا ہوں یہ ایسے بچے تو ہم لوگ جنم نہیں دے سکتے, اور ایسے بچے ہمارے خاندان میں نہیں ہو سکتے, لیکن کم از کم اگر وہ بولتے چلتے پھرتے سمجھ جائے نا تو کم از کم اسے لا الہ الا اللہ کی تعلیم ضرور دینا. اور دوسری بات سنیے, پرورش کے لیے حضور نے فرمایا سمجھدار ہو جائے تو اس سے میری محبت سکھانا. دوسرے نمبر پر فرمایا میری اہل بیت کی محبت سکھانا. اور تیسرے نمبر پر فرمایا اگر بیٹا تھوڑا بہت سمجھدار ہو جائے تو فرمایا اس سے قرآن عظیم کی تعلیم دینا. یہ 3 باتیں حضور نے فرمائی. اب میں حضور کی محبت کے حوالے سے آپ سب کی توجہ چاہوں گا. کوشش کرنا, میں آپ پر کوئی زبردستی نہیں کر رہا ہوں, لیکن اسلام کی طرف سے یہ سنت مؤکدہ ہے اور واجب کے درجے میں, اگر آپ سے بن سکیں. ابھی حضور کی شان میں ایک بہت بڑی گستاخی ہوئی اور پوری دنیا نے مطلب ہلچل مچا دی ہے. آپ سے گزارش ہے, آپ صرف ایک دوست کی خوشی میں, ایک رشتہ دار کی خوشی میں آئے ہو, آپ سے کوشش کرنا کہ ان بدبختوں نے تو حضور کے دل کو چھنی کر دیا, کیونکہ حضرت عائشہ کے خلاف یہ بات کی ہے اور حضور کے خلاف بات کی ہے. حضور کا سینہ جو ہے نا زخموں سے چور چور ہو گیا ہوگا ان بدبختوں نے جو بات اذیت والی پہنچائی ہے. ہم سب امتی ہیں, میری بہنوں سے گزارش ہے, ماں عائشہ صدیقہ کی خاطر اپنے آپ کے لیے یہ تہیہ کر کے اٹھے میری بہنیں کہ آج سے قوم میں کوئی بھی فنکشن ہوگا, چاہے وہ خوشی کا ہو یا غم کا ہو, پردے کے ساتھ جائیں گی اور پردے کے ساتھ ہی آئیں گی. کبھی بے پردگی نہیں کرے گی اور زندگی میں کبھی ناچ گانے کی محفل میں کبھی شرکت ہی نہیں کریں گے. یہ ہم سب کا فریضہ ہے. اور ہمارے یہاں تو سسٹم ہے اللہ ماشاءاللہ. آپ کے یہاں امام صاحب کا کیا ہوگا میں تو نہیں بتا سکتا, لیکن اکثر جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ گامڑا والا بجائے موج مستی میں ہوئے نا تو بیچارہ امام صاحب کرسی نہ کہ پگ اوپر پگ چڑھا دے لائی تو آئس کریم, یعنی لوگ ناشتے کودتے ہیں اور بیچارے امام صاحب کیم کے کوئی نے کہیں نو ہفتہ ہوئی نا. لیکن یہ امام کے لیے جائز نہیں ہے. ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسے بچائیں لوگوں کو. ہمارا بچانا یہ ہمارا فرض ہے. اگر ہم نے بچانے کی کوشش نہیں کی تو اللہ کا عذاب جیسے عوام پر آ سکتا ہے نا ایسے امام صاحب پر بھی آ سکتا ہے. تو ہم سب کو ڈرنا بھی ہوگا, ہمیں سب کو بچانا بھی ہوگا. میری بہنیں یہ کوشش کریں گی کہ حضرت عائشہ کی خاطر آج سے ناچنے کے معاملات میں کہیں بھی ہو, اگر سگے بھائی کے یہاں بھی ناچنے کی محفل ہو نا تو کہنا کہ تیرے یہاں ناچنے کی محفل بند کر تو ہی آؤں گی. بھائی کے یہاں ہو تو بتا دینا, بہن کے یہاں ہو تو بھی بتا دینا, کوئی کتنا قریبی رشتہ دار ہو, ہم سب کو یہ چاہیے. اس کا ویرودھ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے, یہ کوئی ضروری نہیں کہ برکاتی آئے اور مائک میں بولے تو ویرودھ ہو سکتا ہے, نہیں, آپ خود ہی اس کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں. اور یہ اگر آگے وان لوگ حاضر ہو تو میری آپ سے بھی مؤدبانہ گزارش ہے, آپ کے گاؤں میں اگر اتنا سب کچھ کھلواڑ ہو رہا ہے اور آپ گونگے شیطان بن کر بیٹھے ہیں نا تو یہ آپ کی ذمہ داری آپ پوری نہیں کر رہے ہیں. آپ کو قانون لانا چاہیے اور باقاعدہ امام صاحب کو پھول چھوٹ دینی چاہیے کہ آپ جمعہ کے دن لوگوں کو سمجھائیے اور آگے وان یہ قانون لائے کہ جو بھی یہ کرے گا نا اس کا بائیکاٹ کیا جائے گا. اگر یہ کرتے سیکھ جاؤ گے نا تو اللہ آنے والی نسلوں کو گیت کا عاشق نہیں بنائے گا بلکہ مصطفیٰ کی نعتوں کا عاشق بنائے گا. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. جیسے زبان سے کہنا میرا کام ہے,
روکنا یہ آگے ون کا کام ہے. اب میں تو یہاں آ کے دھوکہ لے کے تو کھڑا نہیں رہ سکتا نا بھائی, یہ میرا تو کام نہیں ہے. تو حضرت عائشہ کی خاطر تمام بہنیں یہ کام کرے گی. اور میرے جوان جو ہے نا ان سے گزارش ہے, اگر آپ میرے عمر سے بڑے ہیں تو آپ میرے بڑے بھائی ہیں, اور عمر سے زیادہ بڑے ہیں تو آپ میرے ابا کی مانند ہیں, یعنی ان کے مقابلے آپ. اور اگر آپ میری عمر کے تو آپ میرے بھائی ہیں. میری آپ سے گزارش ہے, اب یہ جو چہرے ہیں نا اس کو سجانا شروع کیجئے اور حضور سے عرض کیجئے کہ یا رسول اللہ, ان بدبختوں نے آپ کے سینے کو چھلنی کیا ہے, ہم اپنے سینوں کو آپ کی رسول سے سجا, آپ کی سنت سے سجا لیں گے. اور اگر داڑھی رکھتے سیکھ جاؤ گے نا, یہ داڑھی کسی کو ذلیل نہیں ہونے دیتی, یہ داڑھی عزت دلاتی ہے. اللہ کی قسم کہہ کر ہوں, میں پورا گجرات گھومتا ہوں اور ایسے ماحول میں گھماؤں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ایک زمانے میں احمد آباد میں ہولر ہوا تھا, آپ کو پتا ہو تو. میں نے خود احمد آباد کے اس زمانے میں کئی سفر کیے. گاڑیوں میں لوگ بولتے تھے کہ برکاتی حالات بڑے نازک ہے, تو سفر کیسے کر لیتا ہے. میں نے کہا یہ اپنا کوئی کمال نہیں ہے, یہ رسول اللہ کی سنتوں کا کمال ہے. کہ حقیقت میں آپ اگر حضور کی سنت سمجھ کر اگر یہ رکھ رہے ہو اور مکمل باقاعدہ ایک مٹھی رکھ رہے ہو, اللہ آٹومیٹک اس داڑھی کی برکت آپ کو نصیب فرمائے گا. اور دوسری پتہ کی بات کہ لوگ نقصان نہیں پہنچا سکتے, اس کی گارنٹی کیا مولانا؟ میں آپ کو بتاؤں, ہماری حفاظت کے لیے جو فرشتے ہیں نا وہ داڑھی کے بالوں پر جھولے جھولتے رہتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے نظام ہے. تو یہ کام آپ ضرور کر سکتے ہیں. اور اگر عشق رسول زندہ ہو تو آج سے یہ سب کوشش کرنا, اللہ اگر توفیق دے. سب سے پہلے اپنے گاؤں کا ایک ماحول ہے نا, تھوڑا اس کو سیریس طور پر اس کو سدھارنے کی کوشش کرنا ویلن کا. اور دوسرا یہ کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا ان کو بڑی تعداد میں مدرسوں میں بھیجنا شروع کرنا, اس لیے کہ چھوٹے جو ہے نا وہ ہمارا مستقبل ہے, بعد میں وہی نوجوان ہونے والے ہیں. تو یہ ہمارا مستقبل ہے. اگر اس کو بچپن سے اچھی چیزوں کی طرف راغب کر دو گے نا تو یہ بچے جب بڑے ہوں گے نا تو یہ آپ کو دعائیں دیں گے. میں نے خود اپنی زندگی میں کچھ بچوں کو ایسا دیکھا ہے کہ جن کے گاؤں کے ماحول خراب ہونے کی بنیاد پر بیچارے وہ دین بھی نہیں سیکھ پاتے, دنیا بھی نہیں سیکھ پاتے, بالکل کورے رہ جاتے ہیں. ہم سب کی ذمہ داری ہے, ہم اپنی تو زندگی خراب کر رہے ہیں, قوم کے بچوں کی زندگی خراب نہ کریں. اس لیے کہ قوم کا ایک بچہ بگڑتا ہے نا, گاؤں والوں کو فرق پڑے یا نہ پڑے, اس کے ماں باپ کو بڑا فرق پڑتا ہے. اور میں نے سنا ہے, اللہ رحم فرمائے, کہ اگر ماں باپ ہی گناہ کر رہے ہو تو بیٹا دیکھتے دیکھتے گناہ کرے گا نا. تو باپ کو یہ چاہیے, ماں باپ کو بھی یہ چاہیے کہ خود بھی بچیں, اپنے اولادوں کو بچائیں. اگر ایسا کرو گے نا تو اولاد کیسی نصیبدار ہوتی ہے اور اللہ اس کا انعام کیا دیتا ہے وہ آگے سنیے. ایک اولاد کی خاطر اللہ سینکڑوں ماں باپ کو قیامت کے دن بخش دے گا. اور ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ دنیا میں جیتے جی ایمان اور اسلام پر رکھے, نیکیوں والی زندگی دے, اخلاص کے ساتھ دنیا سے جب جائیں تو ایمان پر موت آئے, اور اللہ بغیر پوچھے جنت میں داخلہ دے دے. اس میں ایک سبب یہ بھی ہوگا, اولاد نیک چھوڑ کر جاؤ گے نا تو اللہ حساب کتاب نہیں لے گا, اولاد کی دعا کی وجہ سے اللہ تمہاری مغفرت فرما دے گا. اور اس کی ایک بہت بڑی بات جو پوری کائنات میں مشہور ہے, میں آپ کو ایک ایسا بیٹا سنا رہا ہوں, اگر اس بیٹے کو دل میں بسا لیا نا تو میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کی عزت کی قسم تمہیں دنیا کبھی بھلا نہیں سکتی. اور کائنات میں آج بھی اس بیٹے کا بھی ذکر ہوتا ہے, اس کے بابا کا بھی ذکر ہوتا ہے, اور ان کی والدہ کا بھی ذکر ہوتا ہے, اور ان کے پورے خاندان کا ذکر ہوتا ہے. کائنات میں ایک بیٹا گزرا ہے جسے دنیا سیدہ کائنات ماں خاتون جنت کا بیٹا امام حسین کہتی ہے, جسے مولا کائنات کا بیٹا سید الشہداء امام حسین کا نام دیتی ہیں. کائنات میں انہوں نے پوری کائنات کی ماں بہن بیٹیاں ان سب کی عزتوں کو اگر کسی نے بچایا ہے تو وہ کربلا کے تاجدار نے بچایا ہے. یعنی یزید کھڑا ہی اس لیے ہوا تھا کہ معاذ اللہ رب العالمین وہ زنا کو فروغ دینا چاہتا تھا, ناچنے کودنے کو فروغ دینا چاہتا تھا, شراب کو زیادہ فروغ دینا چاہتا تھا, جوے کو فروغ دینا چاہتا تھا, یعنی ہر برائی یزید عوام میں ڈالنا چاہتا تھا. امام حسین نے مدینہ شریف سے آواز اٹھائی اور یزید کے دارالسلطنت تک پہنچائی اور فرمایا جب تک حسین زمین پر زندہ ہے تیری یزیدیت کو پنپنے نہ دوں گا, جان تو دے سکتا ہوں مصطفیٰ کی شریعت کو بدلنے نہ دوں گا. آپ امام حسین کو مانتے کہ نہیں مانتے بھائی؟ سب مانتے ہیں, اور کاج والے جتنا زیادہ مانتے ہیں وہ مجھے معلوم کتنا مانتے ہیں. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, مانتے ہیں, اور یہ پوری دنیا ان کو مانتی ہے. ڈاکٹر امبیڈکر کا نام سنا ہے نا, جنہوں نے یہ سویدھان لکھا ہے, مطلب یہ قانون. گرو نانک دیو کا نام سنا ہوگا آپ نے, جو سکھ لوگوں کا گرو ہے. اس کے سوا گاندھی جی کو دیکھ لیں, کہ بڑے بڑے جو بھی مفکر لوگ گزرے ہیں ان کے خاندانوں میں یا ان کی برادری میں,
وہ بھی اپنی زندگی میں امام حسین کی یاد مناتے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ آپ لوگ تو غیر مذہب والے ہیں, یعنی غیر مسلم ہیں, آپ امام حسین کا جشن کیوں مناتے ہیں؟ ان سب کا ایک ہی جواب تھا کہ آج ہماری بیٹیوں کی سروں پر جو عزت کی چادر ہے نا, یہ چادر کسی اور نے نہیں بچائی ہے, یہ امام حسین کی بہن حضرت زینب کبریٰ کی چادر کی قربانی کی وجہ سے بچی ہے. ہماری قوم کی بیٹیوں اور بہنوں کی جو چادر بچی ہے نا, وہ کربلا کے تاجدار کی بیٹی حضرت سکینہ کی عزت اور وقار کی وجہ سے بچی ہے, ان کے صدقے اور خیرات کی وجہ سے بچی ہے. میں بھی آپ سے یہ باور کرانا چاہوں گا, اگر امام حسین کا آپ عاشق ہیں تو آج سے یہ تہیہ کریے کہ انہوں نے تو گردن کٹا کر بھی قرآن پڑھا. اور کربلا شریف میں کم و بیش مورخین نے یہ لکھا ہے 2 یا 3 محرم سے امام حسین پہنچ چکے تھے, 2 یا 3 محرم سے, یعنی کربلا میں انٹری ہو گئی تھی. اب یہ 2-3 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک امام حسین نے کیا وہاں. امام حسین نے اپنے گھر والوں کو, اپنے سپاہیوں کو, جتنے بھی لوگ ساتھ میں تھے, ان کو اکثر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سنایا یا قرآن پڑھ کر سنایا. یعنی یہ 7 روز اگر گن لیں, 3 تاریخ گن لیں تو 7 روز ہوئے. یہ 7 روز باقاعدہ خیمے میں جلسہ ہوتا تھا, اور مقرر کی حیثیت سے خطابت جو کوئی کرتا تھا نا, تو وہ امام حسن کے بھائی حضرت امام حسین فرماتے تھے, مولا کائنات کے بیٹے فرماتے تھے, سیدہ کائنات کے بیٹے فرماتے تھے. اور لوگوں کو شہادت کے معاملات میں حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کی شہادت سناتے تھے. امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ اتنے طویل ہم نے سفر کیے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے اتنے طویل سفر نہیں کیے تھے. مدینہ چھوڑا, مکہ پہنچے, مکہ سے کربلا تک آئے, اور کربلا کے واقعے کے بعد آپ فرماتے کوفہ گئے, دمشق گئے. امام حسین کا جو امتحان تھا امام حسین نے تو دے دیا, لیکن اس کے بعد جو معاملہ تھا نا, وہ سپہ سالاری میری پھوپھی حضرت زینب کبریٰ نے سنبھالی تھی. یعنی کربلا کے بعد جو امتحان شروع ہوا وہ حضرت زینب کا تھا. یہ کربلا تک کا امام حسین نے امتحان بھی دیا. امتحان کے بعد یزیدیوں کو یہ باور کرایا, جب کوفہ کے بازار سے گزر رہے ہیں, امام حسین کا سر جو ہے نا نیزے پر ہے. اور ایک صحابی رسول بیان فرماتے میں اونٹ پر تھا اور قریب سے گزرا نا, تو میں نے کیا دیکھا, امام حسین کے لبے اقدس جو ہے نا ہل رہے ہیں. بولو سبحان اللہ. بعد شہادت ہل رہے ہیں, میں نے دیکھا نا تو قریب گیا اور کان لگایا نا, تو امام حسین سورہ کہف کی تلاوت فرما رہے تھے. یعنی امام حسین بعد وصال نیزے پر بلندی پر قرآن سنا کر بتا رہے ہیں, ماں اگر فاطمہ قرآن پڑھنے والی ہو تو بیٹا بعد شہادت بھی نیزے پہ قرآن سنا سکتا ہے. یعنی یہ باور کرایا. اور سجدے میں سر دیا, یعنی گردن کٹائی. مولا علی جیسا بابا نمازی ہونا تو بیٹا سجدے میں قربانی دے سکتا ہے, لیکن آج ہمارے ماں باپ جو ہے نا کمزور ہو گئے نا, اس لیے ہمیں یہ نعمت میسر نہیں ہے. اور دوسری بات حضرت زینب کبریٰ کی, ملک یہ کوفہ میں گئے اور کوفہ کے بعد ملک شام, دونوں جگہ پر یہ 14 جو نفوس قدسیہ بچے تھے نا, اس میں 3 مرد ہیں, یعنی ایک بچے ہیں, چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہیں, ایک امام زین العابدین ہے, یہ 3 ہوئے. اور اس کے بعد جتنے 11 مستورات ہیں, یعنی بیویاں ہیں, بیٹیاں اور بہنیں, یہ چھوٹا سا قافلہ ہے, اس میں کنیزیں بھی. یہ 14 افراد کی سپہ سالاری اگر کسی نے انجام دی نا, تو ماں خاتون جنت کی بیٹی جسے دنیا حضرت زینب پاک کا نام دیتی ہے, انہوں نے انجام دیا ہے. میں اپنی قوم کی بیٹیوں سے گزارش کروں گا کہ جب کوفہ اور ملک شام کے اندر خطبہ دینے کی بات آئی نا, تو حضرت زینب نے مولا علی کی آواز کا پردہ دے کر خطبہ دیا. یعنی خطبہ حضرت زینب دیتی تھی, لیکن آواز مولا علی کی نکالتی تھی. اور وہاں ایک نابینا صحابی رسول تھے, نابینا یعنی آنکھوں سے روشنی نہیں تھی. اب میں ان کو یہ تو نہیں کہہ سکتا جو ہماری عام فہم میں, نابینا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کی آنکھوں کی روشنی نہیں تھی. اب جیسے انہوں نے آواز سنی نا, تو فرمایا کیا شیر خدا آ گئے. آواز ہے مولا علی کی, لیکن کہہ رہی ہے حضرت زینب, خطبہ دے رہی ہے, یعنی تقریر کر رہی ہے. اور جیسے ہی آواز مولا علی کی سنی نا, تو کہا کیا شیر خدا آ گئے. تو لوگوں نے کہا نہیں. تو کہا تو کہا کہ آپ کیا سن رہے ہیں. کہا میں شیر خدا کی آواز دیکھ رہا ہوں کہ شیر خدا کی آواز ہے یہ, مجھے ان کے قریب لے جاؤ. جب بالکل قریب کر دیا گیا نا, تو کہا آپ شیر خدا ہے. تو حضرت زینب نے اپنے بالوں کا پردہ کرتے ہوئے فرمایا, میرے نانا کے صحابی, شیر خدا تو نہیں ہوں, لیکن شیر خدا کی بیٹی ضرور ہوں. یعنی اتنے مصائب و آلام کے باوجود بھی صحابہ کو یہ تسلی دی.
تو کہا تمہاری آواز تو مولا علی کی ہے. تو فرمایا یہاں جتنے کھڑے ہیں نا وہ سب غیر ہیں. کیا کہا؟ یہ سب کھڑے نا یہ سب غیر ہیں، اور میں غیروں کے سامنے اپنی آواز بھی نکالنا پسند نہیں کرتی. یعنی اس لیے میں نے مولا علی کی آواز کا پردہ لگا دیا اپنی آواز میں بھی. میں کہتا ہوں جو کربلا کے دھنی کی بہن اپنی آواز ملک شام میں نکالے تو اس میں بھی مولا علی کی آواز کا پردہ لگا دے. آج ہماری بیٹی جب سب کے بیچ میں ناچ رہی ہوگی تو حضرت زینب پر کیا گزرتی ہوگی، حضرت سکینہ کے سینے پر کیا گزرتی ہوگی. تھوڑا احساس کیجئے نا، تھوڑا غور کیجئے. یہ میں نے ایک بہن، ایک بیٹی اور ساتھ ساتھ میں امام حسین کا کردار میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اگر آپ کو صحیح معنوں میں امام حسین سے محبت ہوگی تو آج کے بعد ویلن کے سماچار کبھی یہ نہیں ہوں گے کہ ہمارے یہاں خوشیوں میں نچائے جاتے یا جوئے کھیلے جاتے یا دارو پلایا جاتا ہے. کبھی یہ سننے کو نہیں ملے گا، اس لیے کہ امام حسین کے عاشق یہ نہیں کرتے، بلکہ امام حسین کے عاشق امام حسین کے نانا کے گن گلواتے ہیں. اور اگر یہ توفیق مل گئی نا تو میں سمجھتا ہوں آنے والی نسلوں میں آپ خود ہی دیکھ لیں گے. یہ میرے کہنے سے نہیں، آپ خود اپنے اوپر غور کر لیجئے گا. لوگ کیا کہتے ہیں، مولانا کہنے ہی کرو ہی کوئی بولو نہ دے. میں بھی آپ سے کہتا ہوں مولانا کہہ دے اور آپ یہ کر لیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اللہ اگر توفیق دینا چاہے نا تو رات کی تنہائیوں میں بھی لوگوں کو توفیق دے دیتا، اور اس پر کوئی باور بھی نہ کرائے. ہمارے یہاں کمزوری ہے، جیسے یہ اتنا سارے لوگ بیٹھے، اگر کسی نے نماز شروع کل سے کی نا، لے سوچ جو ہے کھا کے بلی حج کو چلی بیجا دیو سے بند بیچارو. اگر کسی نے میلاد رکھوا لی کہ بھائی ہمارے یہاں ناچ گانا نہیں ہوگا تو بہتر ہے آوے نا دوستارو لا تو ખાલી બરકતની વાતમાં આવી ગયો ને આ નહીં કરીએ એમાં બેનોને બિચારોને ચડાવે લે આવું નહીં કરીએ. હવે એવા મૌલાના તો આવ્યા જ કરે ને આવ્યા જાય એના કહેવા ઉપર આપણે આવું થોડું બંધ કરી દેવાય. નહીં નહીં, મૌલાનાના કહેવા ઉપર બંધ જ ન કરાય. આવવાવાળો એમ કહે ને કે આ હુકમ બંધ કર્યું તો કે આ અલ્લાહ ને એના રસૂલનો હુકમ જ છે કે આ બંધ જ રાખવું જોઈએ. આપણે કોઈ મૌલાનાનું નામ નથી દેવાનું, આપણે અલ્લાહ ને એના રસૂલનું નામ દેવાનું છે. અને અલ્લાહ ને એના રસૂલના નામ ઉપર જે માણસ આ બંધ કરે ને તો અલ્લાહ એને કેવડો મોટો રૂતબો આપે ખબર છે? આપણે હર વર્ષે સાંભળીએ છીએ ને, હર 11મી માં 100 બાર સાંભળ્યું હશે. તમે બધાય આપણે ગોસે પાક જ્યારે પડવા જતા હતા ને તો વચ રસ્તામાં 60 ડાકુ આડા પડી ગયા. કેટલા? કોણ આડું પડ્યું? ડાકુ. સંધિ નહીં, ડફેર નહીં, ડાકુ આડા પડ્યા. અને જે ડાકુ આડા પડ્યા લૂંટમ લૂંટી ચાલુ, બધાને લૂંટી લીધા. અને લૂંટીને એક ડાકુ છે ને ગોસે પાક પાસે પણ ગયો અને કે તમારી પાસે કાંઈ છે? કે હા. કે હું? કે 40 અશરફી. जैसे 40 अशरफी कहा ना तो कहा 40 अशरफी कहा. हाँ, ये बीजा पाए गयो कि ओला जवान ने पूछा तारी में हो जाए तो बीजो गयो कि आपके पास कुछ है? कहा क्या है? कहा 40 अशरफी. वो दूसरे को तीसरे को भेजा. अब तीनों ने जाकर सरदार को कहा उसमें एक जवान है, सब तो अपना माल छुपाते, ये तो जाहिर करता है. सरदार ने कहा ऐसे भी लोग सफर करते हैं काफिले में? कहा पहली बार ऐसा जवान देखा, को बुला लाओ. और जैसे ही पहुंचे ना तो चेहरा देखता ही रह गया. वो सरदार है, गौसे पाक का जवानी का आलम है, देखता ही रह गया. और देखते देखते सर से पैर तक देखकर कहा लगता ऐसा है कोई आली खानदान से ताल्लुक रखते हो. यानी ये इमाम हुसैन का खानदान. फौरन कहा आली खानदान से ताल्लुक रखते हो? चेहरा बता रहा है. कहा हाँ. अब ये बताओ आपके पास 40 अशरफियां आपके बगल में सिली हुई है, फिर भी आपने क्यों बता दी? का घर से चला था ना? कहा हाँ. का माँ ने एक बात अहद में ले ली थी, यानी वादा लिया था. कहा क्या? का बेटे अब्दुल कादिर किसी भी हाल में झूठ मत बोलना, सच बोलना. और मैं अगरचे अपने शहर से बाहर हूँ, जंगल में हूँ, लेकिन माँ अगरचे घर पे है, लेकिन मैं जंगल में रहते हुए डाकुओं के सामने भी अपनी माँ का अहद तोड़ नहीं सकता. किसने कहा? गौसे पाक ने ये जुमला कहा, तकरीर नहीं की, खाली ये जुमला कहा. उस जुमले पर डाकुओं के सरदार की आंखों से आंसू निकल आए और वो रोने लगा. डाकू लोग देख रहे, कहा ये सरदार को हो क्या किया? एक जवान के जुमले पर रोने लगा. लोगों ने पूछा आप रो क्यों रहे हैं? गौसे पाक ने भी पूछा आप रो क्यों रहे हैं? कहा शहजादे आप एक हैं कि घर से निकलकर जंगल में डाकुओं के खौफ की बुनियाद पर भी आपने माँ का वादा नहीं तोड़ा. मैंने एक जिंदगी अल्लाह उसके रसूल के वादे तोड़ दिए. यानी जिंदगी से यही काम करता रहा हूँ, नाफरमानी कर रहा हूँ, लोगों का माल लूट रहा हूँ,
اور اب جو جوا کھیل رہے ہیں لوگ وہ بھی مال لوگوں کا لوٹ ہی رہے ہیں, جو سود کھا رہے ہیں وہ بھی لوٹ ہی رہے ہیں, سٹا جو کھیل رہے ہیں وہ بھی لوٹ ہی رہے ہیں. اس میں یہ نہ سمجھنا کہ آپ کوئی جائز کام کر رہے ہیں لوگ, نہیں. اس نے یہ کہا کہ میں لوٹ رہا تھا, یہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی وعدہ خلافی ہے, میں زندگی میں آدھی زندگی تو اسی میں گزار دی ہے. اب شہزادے تمہارے اس جملے نے میرے دل پر بات اثر کر گئی ہے, اب میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرنا چاہتا ہوں, ہاتھ آگے بڑھاؤ. اور جتنے سردار کے جو سپاہی تھے نا سب سے کہا تم جاؤ, میں تمہارا سردار نہیں ہوں. تو کہا سردار کیوں؟ کہا لوٹ مار کرنے میں جب آپ ہمارے سردار تھے تو اب توبہ کر رہے ہو تو کم از کم توبہ کرنے میں بھی ہمارے سردار بن جاؤ. یعنی تعلق توڑتے کیوں ہیں؟ اب لوگ کہتے ہیں مولانا جو ہمیں یہاں نہیں جائیں نا تو ہمارے اوپر آؤ ماٹلا دھوا ہے فلانو دھوا ہے نا. میں کہتا ہوں ماٹلا دھوا جو حکم એને પાક સાફ કરીને એને મસ્જિદ સુધી પહોંચાડો. એ તમને દાવત દે કે ભાઈ તું કેમ ન આવ્યો અમારી મહેફિલમાં, ફલાણા ઢીકણે પૂછડે કે ભાઈ હવે તું મારી હારે હાલતા આવને અહીંયા, تو یہ لایا جا سکتا ہے. غوث پاک نے کہا, سردار نے توبہ کی, سارے لوگوں نے توبہ کی, اور جب توبہ کی اور اللہ اس کے رسول کے فرمان کے بارے میں احساس ہوا نا تو اللہ نے غوث پاک سے الہام فرما کر فرمایا شیخ عبد القادر جیلانی اب یہ توبہ تو کر چکے ہیں, اب اس کو واپس تنہا ایسے ہی مت چھوڑ دینا, بلکہ ایک نگاہ ولایت ڈالو اور ان 60 ڈاکوؤں کو بھی ولایت کا تاج زرین عطا فرما دو. یعنی اللہ اس کے رسول کا خیال آئے نا تو اسی لمحے پر اللہ ولی تک بنا دیتا ہے. اور یہ غوث پاک کی سیرت سے ہمیں اور آپ کو معلوم ہوا جو میں نے آپ کے سامنے آپ کی نظر کیا ہے, اور میں نے چند باتیں اولاد کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے پیش کی ہے. ہو سکتا ہے آپ کو 1 گھنٹے کی 1.5 گھنٹے کی یہ تقریر یاد رہے نہ رہے. یوٹیوب پر آپ جائیے گا, آپ کا یہی بیان آپ جب تنہائی میں سنیں گے نا یہ بیان, میری بہنوں سے بھی گزارش کروں گا, آپ موبائل چلا رہی ہیں تو یہ غلطی ہی کر رہی ہیں, لیکن اگر بائی چانس چلا رہی ہے تو آپ بھی سنیے گا, کسی کا بیان سنیے گا, آپ کو یہ احساس ہوگا. اور جاتے جاتے اپنی بات یعنی خود کی بات, میں تو وہ پی ایم نہیں ہوں کہ من کی بات بتاؤں, برکاتی ہوں تو اپنی بات بتا رہا ہوں, اور وہ اپنی بات یہ ہے ہم سب یہ عہد کریں گے آج سے انشاءاللہ. میں بھی عہد کرتا ہوں, آپ بھی عہد کوشش کریں گے. ہو سکتا ہے استقامت ملے یا نہ ملے, لیکن نیت تو کر سکتے ہیں نا, اور اللہ کے یہاں نیت پر بھی اجر دیا جاتا ہے. نیت یہ کریں گے, دن اور رات کے ڈبل 12 گھنٹے ہوتے ہیں, رات کے بھی 12 دن کے بھی 12, اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے سورج نکلنے اور ڈوبنے پر, لیکن 12 گھنٹے دن میں 1 نعت اور 1 بیان ہم سب انشاءاللہ اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر کے سنیں گے انشاءاللہ. کوشش کریں گے انشاءاللہ. کوئی بڑا کام تو نہیں سونپ رہا ہوں نا آپ کو, چھوٹا سا ہے. 1 دن میں نعت شریف سنیں گے اور ایسی سنیں گے کہ سنتے سنتے ہماری آنکھوں سے آنسو نکل جائے. یعنی ایسی نعت ڈھونڈیں گے, ابھی تو یوٹیوب کا دور ہے اور آدمی بہت دور تک جا چکا ہے نا, تو ایک ایسی نعت ڈھونڈے. میری بہنوں سے بھی گزارش ہے آپ بھی نعت ڈھونڈے. اب سنیں تو صحیح, حضور کی نعت سنتے سنتے حضور اپنے دیدار سے مالا مال کر دیتے ہیں. یہ قصے تاریخ میں. اور دوسرا 1 بیان یعنی تقریر, جو بھی آپ کو پسند آئے. میں یہ نہیں کہتا کہ میری تقریر سنو. اس وقت جو پوری دنیا لیول پر جن کے بیانات اثر کر رہے ہیں ان میں سے ایک بندے کا نام ہے اولاد غوث اعظم سید محمد امین القادری صاحب, مالیگاؤں کی سرزمین والے. اب سے گزارش ہے, ابھی یہ حج کے دن چل رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے نا, یہ ذی القعدہ ذی الحج, یہ شوال سے شروع ہو جاتے ہیں, ذی القعدہ ذی الحج اس کے ابتدائی چند دن, تو یہ حج کے ایام ہیں. میں کہتا ہوں اگر بار بار حج کے تعلق سے مدینہ شریف کے حوالے سے نعتیں سنتے رہو گے نا, یہ سال یہاں ہو سکتا ہے نعتیں پورا سال سنتے رہو, حضور اپنے دربار میں حاضری کی توفیق عطا فرما دے. کوئی بعید نہیں ہے, حضور بلانا چاہیں تو آدمی جا سکتا ہے. آپ کوشش کریں گے انشاءاللہ, بیان سنیں گے انشاءاللہ, میری بہنیں بھی سنیں, میرے بھائی بھی سنیں. اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا, یہ گیموں کے عادی ہو گئے, اور اتنی بڑی تیزی کے ساتھ گیم ہے ہمارے ہاتھوں میں اب کہ میرے خیال سے کوئی بندہ ایسا ہوگا جو بچ پاتا ہوگا. میرے دالو میں ابھی 15 یا 16 لڑکے مطلب داخلہ بھی نیا ہوا, જેના મા બાપ આવે ને એ કે આ મોબાઈલ મેકતો જ નથી મોલાના, એટલે તમારે અહીંયા મેકી ગયા. મોબાઈલ મેકતો નથી એટલે મોલાના અહીંયા મૂકવા આવ્યા. મારા ભાઈ મોબાઈલ ન મૂકે ને એ મોલાના ન જોડાવી શકે. તમારી અંદર એટલી રિસ્પેક્ટ હોવી જોઈએ અને પોતાની અંદર એવી હિંમત હોવી જોઈએ, ખાલી આમ ચપટી વગાડે ને તો છોકરો ઉઠબેઠ કરતો થઈ જવો જોઈએ. हाँ, अरे भाई तुमने पैदा किया है, तुमने मतलब इसको जन्म दिया है, अगर वो तुमसे नहीं डरेगा तो किसी मौलाना से डरेगा नहीं. आप खुद ही ऐसे किरदार के मालिक बन जाओ ना, आपको डराने की जरूरत ना पड़े. आप दरवाजे के गेट पर आओ ना तो तुम्हारी बेटियां भी खड़ी हो जाएं, तुम्हारे बेटे भी खड़े हो जाएं कि वालिद बुजुर्गवार आ रहे हैं.
ماں اگر گھر سے باہر نکلے نا اوسری میں تو بیٹی کو پتا چل جانا چاہیے ماں نکلی ہے. یعنی یہ عزت آپ خود بتا سکتے ہیں اپنے بچوں کو، لیکن اس کے لیے آپ کو یہ کام کرنا ہوگا. یہ چھوٹے چھوٹے بچے جب گیم کی فرمائش کریں نا، ان سے کہے بیٹا میں تجھے اویس قادری کی ایک نعت سناتی ہوں. ماں یہ کہے. باپ کے ساتھ بچہ رہتا ہو تو باپ یہ کہے کہ بیٹا میں تجھے گیم نہیں، رسول اللہ کی ایک نعت سناتا ہوں. ہو سکتا ہے تجھے بچپن میں، اس لیے کہ بچپنے میں جب تک 12 سال تک بچے نہیں ہو جاتے نا، تب تک ان کا گناہ لکھا نہیں جاتا. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ 12 اور 15 سال تک ان کے گناہ لکھے نہیں جاتے. ان کو بار بار حضور کی یاد دلاؤ گے نا، اگر ان کے دل پہ حضور کی یاد بیٹھ گئی اور وہ ایک بار رو دے گا، ہو سکتا ہے حضور کو پیار آ جائے اور 12 سال سے پہلے ہی اس بچے کو حضور کا دیدار نصیب ہو جائے. یہ بہت بڑی بات میں نے آپ کو اپنی بتا دی ہے. اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی ہو، آپ کوشش کرنا. آپ سے بھی میں عہد کرتا ہوں، کوشش کروں گا کہ میں بھی حضور کی نعت سنوں گا، میں بھی کوئی نہ کوئی بیان سنوں گا. میرے ساتھ سلطان بھائی سفر کرتے ہیں، مجھے زیادہ بولنے کی عادت نہیں، لیکن اس میں زیادہ بولتا ہوں جب اس کرسی پر بیٹھتا ہوں. خاموش رہتا ہوں، اپنا کچھ نہ کچھ سنتا رہتا ہوں، تاکہ کم از کم سنتے سنتے ہو سکتا ہے حضور کبھی کرم فرما دیں اور اپنے دیدار سے مالا مال فرما دیں. اور کم از کم کچھ نہ صحیح، غریبی صحیح، لیکن اگر مدینے کے مختار چاہے نا تو غریبوں کو بھی مدینے کی حاضری کروا دیتے ہیں. اور یہ آپ سے بھی گزارش ہے، آپ خوشی کی تقریب میں آئے، میں نے حضور کی محبت کے حوالے سے یہ آخری بات بتائی ہے. کوشش کرنا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو معاف فرمائے، اور اللہ رب العزت ہماری نسلوں کو حضور کا سچا عشق نصیب فرمائے. اللہ رب العزت ہمارے جوانوں کو حضور کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بالخصوص میری جتنی مائیں بہنیں حاضر ہیں، بیٹیاں حاضر ہیں، اللہ ان تمام بہنوں، ماؤں اور بیٹیوں کو ماں خاتون جنت کے کردار کی توفیق عطا فرمائیں، ان کے کردار کی خیرات نصیب فرمائیں. اور تمام جوانوں کو مولا کائنات امام حسنین پاک کی زندگی پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں. اور جس بچے کی تقریب کی خوشی میں یہ محفل پاک سجائی ہے، اللہ تعالیٰ اس چھوٹے سے بچے کو عشق رسول کی خیرات عطا فرمائیں، ان کی ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں، اور جب تک وہ زندہ رہیں حضور کی محبت میں زندہ رہیں، اور جیتے جی اس بچے کو، ان کے ماں باپ کو بار بار حج و عمرہ کی سعادت عطا فرمائیں، بار بار مدینہ شریف کی بادب حاضری نصیب فرمائیں، بار بار بغداد معلیٰ، کربلا معلیٰ، نجف اشرف کی حاضری نصیب فرمائیں. اے اللہ ہم جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اے مولا غوث پاک کے صدقے میں ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے، اور اس حاضری کو بغداد شریف کی حاضری کا سبب بنا دے. اے اللہ جن کے ماں باپ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کے اولادوں کو فرما بردار بنا دے. اے اللہ جن کے بچے جوان ہیں، رشتے نہیں آتے، غیب سے ان کے رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے. جن کی بیٹیاں جوان ہیں، رشتے نہیں آتے، غیب سے ان کے رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے. اے اللہ ہماری قوم کے جوان، ہماری قوم کے بوڑھے، جتنے بھی لوگ برائیوں میں ملوث ہیں، اے اللہ کریم تجھ سے التجا ہے، ان کے دلوں میں برائیوں سے نفرت عطا فرما دے اور نیکیوں سے محبت عطا فرما دے. انہیں مسجد کا عادی، ہمارے بچوں کو مدرسے کا عادی بنا دے، قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے امام صاحب یہاں جو دینی خدمات انجام دے رہے ہیں، مولا ان کے علم و عمل، اخلاص، تقوی، پرہیزگاری میں بے شمار برکتیں عطا فرما دے. اے اللہ ہم سب کو ایک دوسروں کے ساتھ محبت، پیار، اخلاص کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.